سب سے پہلے میں درخواست کروں گا سیف محمود پنو صاحب سے کہ وہ آئیں اور سٹیج پہ ہمارے مہمان خصوصی کے ساتھ تشریف رکھیں. سیف محمود پنو پاکستان تحریک انصاف برٹش کولمبیا کے چیف پیٹرن ہیں اور یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد انہوں نے ہی رکھی اور گزشتہ 2 سال سے وہ کینیڈا کے پریزیڈنٹ تھے اور بعد میں نارتھ امریکہ کے جنرل سیکرٹری بھی رہے. اب میں درخواست کروں گا اکمل گندرا صاحب سے. گزشتہ 3 سال سے پاکستان کہ وہ بہت کمیونٹی کے ہمارے دل عزیز ممبر ہیں اور پی ٹی آئی بی سی کے پریزیڈنٹ ہیں اور ہمیشہ ہر موقع پہ تحریک انصاف کی وہ بہت لیڈرشپ سامنے سے آگے کرتے ہیں. تشریف رکھیں پلیز. میں حافظ حماد اللہ سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. اکمل گندرا صاحب بزنس مین ہیں اور کافی عرصہ سے کمیونٹی کی بی سی ایم اے کی اور ہر کمیونٹی کا جو بھی ایونٹ ہوتا ہے وہ اس میں سپورٹ کرتے ہیں. شوکت خانہ میموریل کا کوئی ہو چاہے کوئی اور فنکشن ہو اور پاکستان تحریک انصاف کو برٹش کولمبیا میں زندہ رکھنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. اب میں درخواست کروں گا ہمارے ایک بہت ہی فارورڈ لوکنگ لیڈر داؤد رائے صاحب جو ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں کہ وہ تشریف لائیں. اور مجھے یقیناً آپ نہیں جانتے ہوں گے، میرا نام نیّر سہیل ہے. میں گزشتہ 3 سال سے جنرل سیکرٹری ہوں. اس سال بھی مجھے ہی الیکٹ کیا گیا ہے. میں پی ٹی آئی کا ورکر ہوں یہاں سے. اب میں درخواست کروں گا ویمن سیکرٹری برٹش کولمبیا انیلا شعیب صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں. انیلا شعیب ایک ہاؤس وائف تھی. شی واز نیور اے پولیٹیکلی ایکٹیویٹڈ وومن، لیکن گزشتہ 1 سال میں جو کچھ پاکستان میں ہوا انہوں نے ان کو موٹیویٹ کیا اور ہمیں ایک نئی وومن لیڈر جو ہے وہ میسر آئی. اور آپ میں سے وہ لوگ جو ٹویٹر کو ڈیٹ کرتے ہیں اور اسپیسیز میں جاتے ہیں وہ ان کو ڈیفینیٹلی جانتے ہوں گے کہ یہ ان کی کتنی زیادہ فالوئنگ ہے اور ماشاءاللہ کتنی ایکٹیو ہے یہ ٹویٹر پہ. اب میں درخواست کروں گا ہمارے ایک بہت ہی کمیونٹی کے ایکٹیو ممبر ساجد حمید، وہ ہمارے انفارمیشن سیکرٹری ہیں اور وینکوور میں سرے میں کوئی فنکشن ایسا نہیں ہوتا کمیونٹی کا جس میں ان کی پارٹیسپیشن نہ ہو. میں ذاتی طور پر ان کا بہت بڑا فین ہوں. ہمارے ایک ایڈیشنل سیکرٹری ارشاد حق صاحب، ارشاد الحق انجینئر ہیں پیشے کے لحاظ سے، سندھ سے ان کا تعلق ہے اور تحریک انصاف کے لیے یہ 24/7 حاضر ہوتے ہیں. یہ ہماری ٹیم ہے جن لوگوں نے اس دفعہ الیکشن جیتا ہے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سال کوشش کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہاں پر موٹیویٹ کریں، عمران خان کے کاز کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلیں اور جو بھی ہمیں وہاں سے آتی ہے انسٹرکشنز اس کے مطابق عمل کریں. یہ جو پروگرام ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. میں اب درخواست کروں گا کہ آپ لوگ تشریف رکھیں. خورشید عالم سندھو صاحب جو کیلگری پی ٹی آئی سے بہت ایکٹیو ممبر ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ کائنڈلی اسٹیج پہ تشریف لائیں اور ہمارے مہمان کے ساتھ تشریف فرما ہوں. تو میں درخواست کروں گا پاکستان تحریک انصاف کینیڈا کی 2023 کی جنرل سیکرٹری ڈاکٹر بابرا رانا سے کہ وہ تشریف لائیں. ڈاکٹر بابرا رانا وینکوور میں برٹش کولمبیا میں پاکستان کینیڈا ویمن جو ایسوسیشن ہے سوسائٹی جو اس کو ہینڈ کرتی ہیں
اور بہت بڑی ہیومن رائٹس جو ایکٹیوسٹ ہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تحریک انصاف جوائن کی آپ نے اور بہت اچھے طریقے سے لیڈ کر رہی ہیں. دوسری ہمارے ممبر ہیں ہمارے وسیم افضل صاحب جو ہمارے وہاں پر ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہوئے ہیں تحریک انصاف کینیڈا کے. وسیم صاحب ان نصاب میں شامل ہیں جنہوں نے آج سے 10-15 سال پہلے یہاں پر پی ٹی آئی کی داغ بیل رکھی تھی. بہت شکریہ وسیم بھائی, وی آر پراؤڈ آف یو, تھینک یو. اس سے پہلے کہ میں اگلے پوائنٹ کی طرف جاؤں, میں چھوٹی سی ایک نظم آپ کو ساحل لدھیانوی کی پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں جو آج کل کے حالات کے بہت مطابق ہے. کہ یہ ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں میں شہباز گل صاحب کو کہ وہ صبح ہم ہی سے آئے گی, انہی جیسے لوگوں سے وہ صبح آئے گی جب دھرتی کروٹ بدلے گی, جب دھرتی کروٹ بدلے گی, جب قید سے قیدی چھوٹیں گے, جب پاپ گھروندے پھوٹیں گے, جب ظلم کے بندھن ٹوٹیں گے. اس صبح کو ہم ہی لائیں گے, وہ صبح ہم ہی سے آئے گی, وہ صبح ہم ہی سے آئے گی. منحوس سماجی ڈھانکوں میں جب ظلم نہ پالے جائیں گے, جب ہاتھ نہ کاٹے جائیں گے, جب سر نہ اچھالے جائیں گے, جیلوں کے بنا جب دنیا سرکار چلائی جائے گی, وہ صبح ہم ہی سے آئے گی. سنسار کے سارے محنت کش کھیتوں سے ملوں سے نکلیں گے, بے گھر بے در بے بس انسان تاریک بلوں سے نکلیں گے. دنیا میں امن اور خوشحالی کے پھول سجائے جائیں گے, وہ صبح ہم ہی سے آئے گی. یہ ساحل لدھیانوی نے بہت عرصہ پہلے یہ لکھی تھی نظم, امید آپ کو پسند آئی ہوگی. اب میں درخواست کروں گا ہمارے پیٹرن ان چیف سیف پنو صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور حاضرین سے خطاب کریں. السلام علیکم. گل صاحب کی موجودگی میں نے کیا بولنا ہے جب گل صاحب کی طرح کا مقرر شعلہ بیان بندہ رہا. سب کو سلام جی. میں تو گل صاحب کو اور سب کو ویلکم کرنے کے لیے مجھے بلایا گیا ہے, تو آپ سب لوگوں کی یہی فیبری کا بہت بہت شکریہ. گل صاحب ویلکم ٹو وینکوور, تھینک یو, پراؤڈ آف یو آلویز, یو آر مائی بردر, تھینک یو. تو آپ سب لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ. میں کوئی ٹائم ضائع نہیں کروں گا, میں گل صاحب کے لیے ٹائم چھوڑتا ہوں, اور ان کی طرح کا بولنے والا بندہ اگر ہم میں بیٹھا ہو تو میرا خیال ہمیں ٹائم زیادہ ضائع نہیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ, تھینک یو. شہباز گل صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, لیکن بعض لوگ صرف یہی جانتے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے لیڈر ہیں, لیکن اپنی بہت ساری ذاتی چیزیں, اپنا ان کے ساتھ قید و بند کی صورتیں کیسے گزری وہ خود آگے بتائیں گے. لیکن میں ان کا تھوڑا سا آپ کو بایو ڈاٹا بتاتا ہوں کہ فیصلہ آباد سے تعلق ہے گل صاحب کا, اور جو لوگ فیصلہ آباد سے واقف نہیں ہیں ان کے لیے تھوڑی سی معلومات میں دیتا چلوں کہ فیصلہ آباد کو مانچسٹر تو سب کو پتہ ہے, لیکن فیصلہ آباد کی ایک اور پہچان بھی ہے. فیصلہ آباد کے لوگ بہت سویٹ اور بہت زیادہ یہ ووکل ہوتے ہیں, اور جب تک آپ ان کو چھیڑے نہ وہ چھڑتے نہیں ہیں, لیکن اگر آپ ان کو کچھ کہیں گے اور آپ کو جواب نہ ملے یہ آپ کبھی توقع نہ کیجیے گا. وہ ان کے پاس بہت زیادہ مزاح کی حص ہوتی ہے, اور یہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہمارے ٹی وی کے جو اینکر حضرات سے کسی بندے سے گھبراتے تھے, یا جو دوسرے ہمارے پی ڈی ایم کے لوگ جو تھے وہ درخواست کرتے تھے کہ شہباز گل کے پروگرام میں ہمیں نہ بلائیں, تو وہ اسی وجہ سے تھے کہ شہباز گل ان کو اسی ڈنکے کی چوٹ پہ ملتے تھے جیسے باقی لوگ ملتے تھے. تو شہباز گل صاحب نے ابتدائی تعلیم تو فیصلہ آباد سے کی, لیکن اس کے بعد انہوں نے ملائیشیا یونیورسٹی سے مینجمنٹ اور لیڈرشپ میں پی ایچ ڈی کی, اور پی ایچ ڈی کرنے کے بعد انہوں نے جوائن کی قائد اعظم یونیورسٹی, اس کے فیکلٹی ممبر رہے, بعد میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ممبر رہے, اور بعد ازاں انہوں نے کانسیٹس جوائن کی, اور اس کے علاوہ پروفیسر آف بزنس ایڈمنسٹریشن کے طور پر یونیورسٹی آف ایلنایا میں بھی وہ فیکلٹی ممبر رہے. تو جو ان کی کیریئر تھا انہوں نے اسٹارٹ کیریئر کیا وہ عثمان بزدار صاحب کے اسپوکس پرسن کے طور پہ, اور جب ہمارے رجیم چینج ہوا تو
عمران خان صاحب کے وہ پرسنل اسٹاف آفیسر تھے. تو یہ ایک مختصر سا تعارف تھا. تو اب میں آپ کی تالیوں کی گود میں درخواست کروں گا شہباز گل صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور حاضرین کو اپنے بارے میں بتائیں. شکریہ نیئر صاحب، بہت شکریہ آپ لوگوں کا، بہت شکریہ آپ لوگوں کا، بہت شکریہ. لاکھوں کروڑوں درود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل پر، اولاد پر، ان کی امت پر. نیئر صاحب اگر یہ شارٹ سا تعارف تھا تو پھر لمبا ہوتا تو لوگوں نے سو ہی جانا سی میرا خیال. اچھا جی، 2-3 چیزوں پہ آپ سے بات ہوگی. پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ، جو پیار، محبت، احترام، عزت آپ سب نے دیا. اور سیف پنو صاحب سے بڑی پرانی شناسائی ہے، ہمیشہ یہ پارٹی کے لیے پیش رہتے ہیں. آپ کے دوسرے احباب بھی سارے ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے. آپ کا ذرا تھوڑا جیوگرافیکلی آپ تھوڑے سے ہٹ کے، تو یہاں پر زیادہ لوگ نہیں آ پاتے مجھے پتہ ہے، لیکن آپ کا کنٹریبیوشن ہمیشہ نمل یونیورسٹی ہو، شوکت خانم ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو، اس میں ہمیشہ آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ بہت پیش رہا ہے. اس سب کے لیے میں پوری پاکستانی قوم کی طرف سے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور اسپیشلی ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی طرف سے آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور آپ سب کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ دیار غیر میں بیٹھ کے آپ پاکستان کی صورتحال پر توجہ بھی رکھتے ہیں اور اس کی مدد بھی فرماتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ. دوسرا، اس طرف آنے کے لیے بہت دیر سے مجھے سندھو صاحب اور پنو صاحب کہہ رہے تھے کہ آنا ہے، اور اس دفعہ میں US آیا تھا. کس طریقے سے آیا، کن حالات میں آیا، وہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا فی الحال، وہ آپ سب کو پتہ ہے، آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے رہتے ہیں. 2-3 چیزیں میں نے آپ کے ساتھ اور لمبی تفصیل میں بات کروں گا، لیکن پہلے میں 1-2 چیزیں کلیئر کر دوں. مجھے ہر دفعہ ہر گھر دے وچ ایک پتر ہوندا ہے جڑا تسی کدی وہ کہندے نا کہ رف آن دا ایجز، تے وہ تھوڑا جہا وہ چبھدا ہے سارے نوں. تے مینوں لگدا ہے میں بھی کچھ زیادہ چبھدا ہوں، میں کچھ اندر والے نوں بھی چبھدا ہے تے کچھ باہر والے نوں بھی چبھدا ہے. جب بھی میں کوئی بھی بات کرتا ہوں تو اس کے پھر مطلب اپنی مطلب کے بنائے جاتے ہیں. ابھی میں نیو یارک میں تھا، وہاں پر میں نے ایک تقریر کی، اس میں اوورسیز پاکستانیوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ عمران خان ایک انسان جو ہے وہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کتنا ضروری ہے. تو میں نے انہیں یہ بتایا کہ جو 4 سال میں نے پاکستان میں 5 سال پورے کام کیے، مجھے ایک عمران خان اور اس کے ساتھ کو 3-4 لوگ اور ہوں گے ٹوٹل پورے پاکستان میں، جو دل سے یہ چاہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی وہاں آئیں، وہ سیاست میں حصہ لیں، شمولیت کریں، ان کے لیے راستے ہموار کیے جائیں. باقی سب لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جتھے ہے نے اتھے ہی رہن. اب یہ میری بات تھی، اور اس بات کو رنگ دیا جاتا ہے کہ گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی وہاں آ کے سیاست نہ کریں. یہ 2 الگ باتیں ہیں. میں نے جو کہا تھا وہ میں ابھی دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ جتنی کمٹمنٹ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے میں نے عمران خان میں دیکھی ہے، یہ نہیں کہ وہ میرے لیڈر ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں، جینوئنلی جتنی کمٹمنٹ ان میں نے دیکھی ہے، ہر دوسری بات پہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کی بات کرتے تھے، ہر میٹنگ کے اندر وہ اوورسیز پاکستانیوں کو سرمایہ کہتے تھے، اور پھر میں دوسرے لوگوں کی باتیں بھی سنتا تھا. تو میں بڑے دعوے سے آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ 4-5 لوگ ہوں گے کہ 2-4 اور ڈال لیں جو اوورسیز پاکستانیوں کو چاہتے ہوں گے کہ آپ وہاں پر آئیں اور آپ وہاں پر آ کر کام کریں. تو چاہتے تو جب آپ کینیڈا آئے تھے یہاں بھی کوئی نہیں تھا کہ آپ کامیاب ہوں، چاہتا تو کوئی نہیں ہوتا، ہم اپنی محنت سے ہی ہوتے ہیں. ہم نے زمین کا جو ہے وہ زمین کے اندر سے اپنے لیے سب کچھ نکالنا ہوتا ہے جس زمین میں بھی جائیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے وہاں جانا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے وہاں کام نہیں کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر حالات ہمارے لیے وہاں مشکل ہیں. کیا حالات مشکل نہیں ہیں؟ ووٹ ہم نہیں دے سکتے، کیا یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ الیکشن ہم نہیں لڑ سکتے، کیا یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ اور کیا یہ آپ کی پوری اسمبلی نے بل پاس نہیں کیے دونوں کہ آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے اور ووٹ نہیں دے سکتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں چاہا جا رہا لارجلی سسٹم میں.
اس لیے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے عمران خان اور بھی زیادہ ضروری ہے، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونا اور بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ ہمارے برابری کے حقوق کے لیے تنہا وہاں پر لڑ رہا ہے۔ تو ایک تو یہ بات میں کلیئر کرنا چاہتا تھا، مجھے پتہ چلا کہ کچھ دوستوں نے وہ میری سپیچ میں سے کوئی ایڈیٹڈ پارٹ نکالا اور اس کو وائرل کرنے کی کوشش کی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی وہاں نہ جائیں۔ یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں تو خود یہاں سے گیا ہوا ہوں، میں نے تو خود تاریخ کے دھارے کو بدلا ہے، لیکن مشکلات آئیں یا نہیں آئیں وہ آپ نے دیکھا ہے، مجھے بھی آئی ہیں، اور ایک شخص وہاں کھڑا ہے جو ہمیں ہیلپ کر رہا ہے۔ اس لیے یہ بات کرنے کا میرا مقصد یہ کہ آپ کو اس بات کی امپورٹنس کا اندازہ ہو کہ ایک تو عمران خان کو ہم نے پاکستان کے لیے سپورٹ تو کرنا ہی کرنا ہے، پاکستان کے کاز کے لیے تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ہم نے اپنی ذات اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی عمران خان کو ہر صورت سپورٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد میں ایک اور بات کہتا ہوں، اس کو کنٹروورشل بنایا جاتا ہے اکثر، اور وہ میں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، ابھی میں واشنگٹن ڈی سی میں تھا، ایک پاکستانی ڈاکٹرز کا فورم ہے پاک پیک، وہ پاک پیک جو ہے وہ بائی پارٹیزن ہے، بائی پارٹیزن وہ امریکہ کے اندر اپنی ضرورت کے لیے ہے، مین امریکہ میں نہ وہ ڈیموکریٹ ہے نہ ریپبلکن ہے، وہ سب کے ساتھ کام کرتا ہے، تو اسی پرنسپل کے اوپر وہ پاکستان میں بھی بائی پارٹیزن ہے، وہ نہ پی ٹی آئی کے ساتھ اپنی چھاپ لگانا چاہتا ہے، نہ نون لیگ کے ساتھ، نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ، کیونکہ وہ امریکہ میں اپنے آپ کو بائی پارٹیزن رکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اپنے ہاں سپیچ کے لیے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ سیاسی تقریر نہیں کریں گے، آپ نے پاکستان کی تقریر کرنی ہے، آپ نے بہت زیادہ اپنی پارٹی کی بات نہیں کرنی، کیونکہ ہم بائی پارٹیزن ہیں، کیونکہ وہ ایک بہت اچھا فورم ہے، وہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کی ستائش ہونی چاہیے جتنی بھی کی جا سکے۔ تو میں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا، اور میں نے وہاں جو تقریر کی اس میں نے ایک جملہ کہا کہ اٹس اے ٹائم ٹو فارگیو، فارگیٹ اینڈ موو آن، کیونکہ وہ پورا جملہ یہ تھا کہ کیونکہ جس عمران خان کو میں جانتا ہوں وہ پاکستان کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کو تیار ہے، وہ پاکستان کی ذات کے لیے جن لوگوں نے اس کی پارٹی کے لوگوں پر کوئی ظلم کیا یا جن لوگوں نے کوئی نقصان پہنچایا، وہ شخص اتنا بڑا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے ان کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوگا، لیکن شرط ایک ہے کہ سب کو آئین پہ چلنا پڑے گا، فری اینڈ فیئر فوری طور پر الیکشن کروانے پڑیں گے، اور فوری طور پر یہ جو طاقت کا اندھا استعمال ہے اسے ختم کرنا پڑے گا۔ طاقت کا اندھا استعمال آپ کے سامنے 150 ایف آئی آرز عمران خان صاحب پہ ہیں، ہمارے بہت سارے اور اکابرین پہ ہے، 2 درجن کے قریب میرے پہ ہیں، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی، ان کو گولیاں لگیں، آپ دیکھیں تو ان کے گھر کے دروازے کو توڑا گیا، یہ سب کچھ بند کرنا پڑے گا، فری اینڈ فیئر فوری الیکشن کروانا پڑے گا، اور قانون کی عملداری کے اوپر سپریم کورٹ کے آگے سرنگو ہونا پڑے گا۔ اگر ہم یہ کرنے کو تیار ہیں، جیسا کہ ابھی مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، تو میں جس عمران خان کو جانتا ہوں وہ پاکستان کے لیے کوئی چیز بھی معاف کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کے لیے واقعی پاکستان کا انٹرسٹ سب سے پہلے ہے۔ تو میری اس سٹیٹمنٹ کو بھی وہ سارے بس شہباز گل نوں مولا جٹ ہی جانتے ہیں، ਹੁਣ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਪੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ही हैं। सो वो लोग कह रहे हैं गिल साहब ने ज़रा थोड़ी सी कोई नरम तकरीर की है, तो नरम नहीं है, हमें ये बात सोचनी पड़ेगी कि फ़तह मक्का पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मौजूद है, उन्होंने माफ़ किया था। ज़ाहिर बात है कुछ जुर्म ऐसे हैं जो माफ़ नहीं किए जा सके, कानून अपना रास्ता लेगा, लेकिन लार्जली अगर आज भी इलेक्शन हो जाए, इमरान खान वापस प्राइम मिनिस्टर हों, तो क्या आपको लगता है कि वो अपने सियासी मुखालफिन के साथ वो करेंगे जो उन्होंने किया है? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि वो इस तरह का इंसान है ही नहीं है। वो पाकिस्तान को जोड़ने वाला इंसान है, तोड़ने वाला नहीं है। वो पाकिस्तान को आगे लेके चलने वाला, और जो आज वाले कर रहे हैं वो तो पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका तो सारा मकसद फसाद फैलाना है। तो ये दो बातें क्लैरिटी मैं देना चाह रहा था, क्योंकि मैं ज़्यादा मीडिया से आजकल इंटरेक्ट नहीं कर रहा था, सफ़र में था, कनाडा एयर कनाडा की मेहरबानी की वजह से पिछले 31 घंटे तो मैं वैसे ही सफ़र में था। तो
اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ یہ 2 چیزوں کی جو ہے وہ کلیریفیکیشن آپ کو دے دی جائے. آپ میں سے کچھ لوگوں کو یہ ضرور 2 کوئی ویڈیوز یا کوئی ایسی چیزیں ملی ہوں گی. اب واپس آتے ہیں ہم آج کے حالات کے اوپر. دیکھیے ایک بات آپ کو سمجھنی پڑے گی, پاکستان میں جو مسئلہ ہے وہ آج کا نہیں ہے, یہ مسئلہ 70 سال سے ہے. 70 سال سے پاکستان کے اندر جو عام آدمی ہے, جو غریب آدمی ہے, جو لوور کلاس ہے, جو مڈل کلاس ہے, اس کے حقوق اس کو نہیں دیے گئے. اس کے حقوق کو سلب کیا گیا, اس کو برابری کے موقع نہیں دیے گئے. دیے جاتے تو ہم اتنی تعداد میں یہاں نہ بیٹھے ہوتے, یہ ایک سچ ہے. ہم امریکہ میں, یورپ میں, کینیڈا میں اتنی تعداد میں نہ بیٹھے ہوتے. ہم میں سے کوئی بھی یہاں نہیں آنا چاہتا. ہماری قبریں وہاں ہیں, ہمارے والدین وہاں ہیں, ہمارے بچپن کے سارے دوست وہاں ہیں, گلیاں وہاں ہیں, خواب وہاں ہیں, ہماری اٹیچمنٹ وہاں ہے, ہمارا خاندان وہاں ہے, زبان وہاں ہے, ہمارا کھانا وہاں ہے, ہمارا کلچر وہاں ہے. تو ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہم یہاں اس لیے آئے کہ وہاں ہمیں برابری کا موقع نہیں مل رہا تھا. وہاں عام آدمی کو برابری کی سطح پہ کمپیٹ کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا. وہ ایلیٹ کیپچر سوسائٹی ہے. اس کے بعد عمران خان کی شکل میں ہمیں ایک رہنما ملا جو اس ایلیٹ کیپچر سسٹم کو توڑنا چاہتا ہے. لیکن 4 سال اس کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے. اس کو گرانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا آپ سب کے سامنے ہے. کون کون اس کو گرانے کے لیے اکٹھا نہیں ہوا آپ سب کے سامنے ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ میں ہمیشہ کہا کرتا تھا امریکہ سے جب میں وہاں گیا کہ مجھے آزاد اور کنفیوز قوموں میں 2 فرق نظر آئے ہیں. جو آزاد ملک ہوتے ہیں ان کی پبلک اپنے نیشنل ایجنڈے پہ بڑی کلیئر ہوتی ہے, انہیں کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی. اور جو ملک محکوم رہ جاتے ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہاں کنفیوژن بہت آرام سے پھیلائی جا سکتی ہے. مثلاً جب ہماری حکومت کو 1 سال ہوا تو میں امریکہ آیا, میرے جو دوست احباب تھے, خاندان کے لوگ تھے, انہوں نے بس لاٹھیاں ہی نہیں ماری, باقی کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ لوگوں نے یہ کر دیا, آپ نے یہ کر دیا, یہ ٹھیک نہیں ہوا, یہ ٹھیک ہوا ہے. آپ سارے بھی ایسا ہی کرتے تھے, مجھے پتا ہے. 4 سال آپ سب نے بھی ایسا ہی کیا ہے. ہمیں یہ تھا کہ ایک تو عمران خان کو ہم نے پوری حکومت نہیں دی, 4 پارٹیوں کے ساتھ مل کے اوپر حکومت تھی, نیچے بھی ہماری حکومت نہیں تھی, پنجاب میں بھی اکیلے, وہ بھی کسی کے ساتھ مل کے تھی. ایک تو ووٹ بہت کم ملے کہ مین ووٹ ملے لیکن وہ ووٹ چھین لیے گئے, کچھ سیٹیں چھین لی گئیں. اس وجہ سے بڑی چھوٹی ایک تھن میجورٹی کے ساتھ ہماری کولیشن گورنمنٹ تھی, اس میں آپ بہت کچھ کر نہیں سکتے تھے. اوپر سے جو 75 سال کا بگاڑ ہے وہ عمران خان سے ہم پہلے دن ہی ٹھیک کروانا چاہتے تھے. یہ تانا بنا دیا کہ آپ تو کہتے تھے 90 دن میں ملک ٹھیک کر دینا ہے. انہوں نے ہمیشہ کہا تھا کہ میں 90 دن میں بڑی کرپشن ٹھیک کر دوں گا. آپ بتا دیجئے, اب تو 90 دن تو چھوڑ, اب تو 5 سال پورے ہو گئے نا. کوئی بڑی کرپشن کا ایک سکینڈل بتائیے جو آیا ہو, کوئی ایک شخص. تو عمران خان نے آپ سے وعدہ تو پورا کر دیا تھا 90 دن کا, اب 5 سال پورے ہو گئے, غداری کے مقدمے بن رہے ہیں, بغاوت کے مقدمے بن رہے ہیں, کسی پہ کوئی مقدمہ بن رہا ہے, لیکن آپ کو کوئی مقدمہ کرپشن کا بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا. کوئی سکینڈل, کوئی ڈاکومنٹس, کوئی سالڈ, ویسے الزام لگانے کو تو کوئی کسی پہ بھی لگا سکتا ہے, لیکن کوئی سالڈ آپ کے سامنے کیس ابھی تک کرپشن کا نہیں آیا. تو اس کا مطلب ہے عمران خان نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا. باقی جو چیزیں ہیں ان کو 5 سال نہیں لگنے, 10 سال نہیں لگنے, 15 سال نہیں لگنے, 20 سال نہیں لگنے, انہیں 25 سے 30 سال لگنے ہیں. آپ کو صبر کرنا پڑنا ہے ان چیزوں پہ. اگر دوبارہ عمران خان کی حکومت آتی ہے آپ کو وقت دینا پڑنا ہے انہیں کام کرنے کے لیے, آپ کو صبر رکھنا پڑنا ہے. آپ جو پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ سے پٹواری بھی رشوت نہ لے, آپ سے پولیس والا بھی رشوت نہ لے, آپ کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملے, معاملات تمام سیاستدان بکنا بند ہو جائیں, ساری چیزیں ہوں, اس کے لیے بڑا لمبا عرصہ درکار. ایک پوری سوسائٹی کا جو آپ کا کلچرل مورل فائبر تھا اس کو تباہ کر دیا گیا ہے. اس کو بنتے بنتے بناتے بناتے بہت وقت لگنا ہے. آپ ہندوستان دیکھیے, ہندوستان میں جب ابھی یہ عام آدمی پارٹی آئی, اس کے ساتھ مودی آئے, تو آپ نے دیکھا کہ کتنے سارے ہندوستانی جو ہیں
وہ یہاں سے واپس جا کر امریکہ سے کینیڈا سے ان کی یا تو ان کی سیاست کا حصہ بنے یا وہاں پر جا کر انہوں نے گورننس کا حصہ کسی نہ کسی طرح سے بنے. اب یہی پرسنٹیج ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کی دیکھیے, کوئی 4-5 گئے ہوں گے, 10 گئے ہوں گے, 20 گئے ہوں گے. تو ہمارا بگاڑ زیادہ ہوا ہے, ہمیں وقت زیادہ لگنا ہے. ابھی تو بیسک جو سسٹمز تھے ان کو ٹھیک کرنا شروع کیا تھا تو کووڈ آ گیا. آپ کے سامنے, مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کووڈ آپ نے یہاں بھی دیکھا ہے, سب کچھ رک گیا تھا, ہر چیز سٹینڈ سٹل ہو گئی تھی. پاکستان جیسا ملک جس کے پاس ریسورسز بھی نہیں تھے, لیکن اللہ نے کیا کرم کیا, وہ عمران خان کی قسمت تھی یا اس کی ایمانداری تھی کہ پوری دنیا نے پاکستان کو, جس طریقے سے پاکستان نے کووڈ کو ہینڈل کیا, پوری دنیا نے پاکستان کو سراہا. بلکہ جو 3 بیسٹ ملک کووڈ کو ہینڈل کرنے والے ڈکلیئر ہوئے پوری دنیا میں, ان میں ایک پاکستان ہے. اس کے بعد پہلی دفعہ آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ 30 ارب کو کراس کی. پہلی دفعہ 450 ارب روپے کے بہت ہی لو انٹرسٹ کے اوپر ایسے قرضے دیے گئے جس سے نئی مشینری لگی. جو لوگ بزنس جانتے ہیں, اچھی طرح جانتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا اسمال بزنس, اسمال انڈسٹری کا جو بزنس کرتے ہیں ان کا ایکسپوجر اور ہے, جو بڑے سائز کا بزنس کرتے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ کم ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 50 سال کے اندر, 40 سال کے اندر ہماری جو مینوفیکچرنگ ہے اس کے اندر ہم نے انویسٹ نہیں کیا ہوا. ہم کمپیریٹیو نہیں ہیں, ہماری مشین ماڈرن نہیں ہے, ہمارا کاریگر سکلڈ نہیں ہے اس لیول کے اوپر ان ساری انڈسٹریز میں جدھر کسی زمانے میں ہم بہت ہوتے تھے. مثلا کل واشنگٹن ڈی سی میں ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں جن کا فیملی کا کام ہے, یہ جو سرجیکل اکوپمنٹ بنتا ہے وہ ان کی فیملی نسل در نسل سے بنا رہی ہے. تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ جو سکل ہمارے پاس 40 سال پہلے تھی اور جو ہمیں کمپیریٹیو ایڈوانٹیج تھا وہ اب نہیں رہا, کیونکہ ماڈرن مشینز آ گئی ہیں, ہاتھ کی سکل کی اتنی ضرورت نہیں رہ گئی, اور اس سے اچھا جو اکوپمنٹ بن رہا ہے وہ کہیں اور بن رہا ہے پاکستان کی نسبت. تو ان کا جو یونٹ ہے اس کو اب پرابلمز آ رہی ہیں اور پاکستان کی اوور آل ایکسپورٹ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. اس ارینا کے اندر بھی اس سپیڈ سے نہیں بڑھ رہی جس سپیڈ سے بڑھنی چاہیے تھی. تو ہم نے, ہماری حکومت نے 450 ارب روپے کی کووڈ کے باوجود نئی مشینری لگوائی انہی فیکٹریز کے اندر تاکہ اپنے سسٹم کو ماڈرن کریں. اس کے نتائج آپ نے دیکھے کہ ہم 30 ارب پہ چلے گئے, آج پھر ہم 25 ارب پہ جا رہے ہیں واپس, 5 ارب کی ایکسپورٹ انہوں نے پھر اڑا دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے سب سے بڑی چیز جس کی وجہ سے اکثر یو ایس والے ادھر آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے اچھی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہیلتھ سسٹم. آپ کے پاس یہاں اچھا ہیلتھ سسٹم ہے, آپ کو بھی اس پہ شکایات ہوں گی کئی دفعہ ڈاکٹر آپ کو دیر سے ملتا ہے, اپوائنٹمنٹ دیر سے ملتی ہے, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, لیکن گورنمنٹ اسپانسرڈ ہیلتھ سسٹم آپ کے پاس ہے. پاکستان میں غریب اگر بیمار ہو جائے تو اس کا کوئی, وہ بے یار و مددگار ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا. تو عمران خان تھا جو اس کے ساتھ کھڑا ہوا وہاں پر. عمران خان نے وہی جو بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں, وہ نیشنل ہاسپٹل ہے, ڈاکٹرز ہاسپٹل ہے, شفا انٹرنیشنل ہے, جہاں پر امیر لوگوں صرف دروازے سے اندر جا سکتے تھے, عمران خان نے غریب کا ہاتھ پکڑا اور ان ہسپتالوں کا دروازہ غریب کے لیے بھی کھولا, ہیلتھ کارڈ دے کے. تو یہ ایک بہت بڑا, یہ فینومینل چینج تھا. لیکن میں قریب سے دیکھتا رہا ہوں, میں بہت قریب سے دیکھتا رہا ہوں سارا کچھ ہوتا ہوا. 3 سال لگے اس سسٹم کو, کیونکہ ہمارا بیوروکریٹک سسٹم, ہمارا گورننس کا سسٹم بروکن ہے. وہاں ایسا نہیں ہے جیسے آپ ان ملکوں میں ایک فیصلہ لیتے ہیں تو 3 مہینوں میں 6 مہینوں میں امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. وہاں سسٹم میں بہت رکاوٹیں ہیں, وہاں سسٹم بہت روکتا ہے بہتری کے کام کو. تو وہاں پر 3 سال لگے, لیکن پہلے دن جب آئے تھے عمران خان تو پہلے مہینے میں وہ یہ کرنا چاہتے تھے, اور وہ بھی وہ نہ ہوتے. میں نے خود دیکھا میٹنگز میں بیٹھ کے ان کے ساتھ کہ وہ شخص نہ ہوتا تو یہ ہیلتھ کارڈ کبھی نہ آتا, کیونکہ آگے سے کہا جاتا تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا جی, یہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتا, اس کو 10 سال لگیں گے, اس کو 5 سال لگیں گے. تو وہ ان کی کمٹمنٹ تھی, ان کا پش تھا کہ وہ ہم 3-4 سال میں کرنے میں کامیاب ہوئے. KPK میں بھی دیا, ادھر بھی دیا. آپ نے دیکھا ٹیررزم کو بھی ہم نے اچھا ہینڈل کیا, آپ نے دیکھا کووڈ کو بھی ہم نے اچھا ہینڈل کیا, اور ابو آل آپ نے دیکھا کہ جب افغانستان کا کرائسس ہوا تو پاکستان نے پہلی دفعہ افغانستان کی جو سچویشن ہے اس میں نیک نامی کمائی.
وہ نیک نامی ہمیں امریکہ نے بھی دی, کینیڈا نے بھی دی, یورپ نے بھی دی, وہ پوری دنیا نے ہمیں نیک نامی دی, کیونکہ سارے لوگوں نے ہمارے تھرو اپنا سیف پیسج دیا اور نکل کے وہاں سے آئے. تو ہم ایک پوری دنیا کے اندر پرائم منسٹر عمران خان کی وجہ سے پیس ایمبیسڈر کے طور پر ہم سامنے آئے اور ابھرے. اس کے بعد اگر ہم اس سے آگے چلیں, اگر آپ کچھ اور چیزیں دیکھنا چاہیں تو صرف فیصل آباد کے اندر جو ٹیکسٹائل ہب ہے, تقریباً 50 مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں, شاید 50,000 یا 60,000 نئے پاور لومز کے جو یونٹ ہیں وہ انسٹال ہوئے, جن کے اوپر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کتنے لاکھوں لوگوں کو نوکریاں ملی ہوں گی. اور وہاں پہ جو کرافٹس مین تھے, جو پاور لوم چلانے والے تھے, ان کی شارٹیج ہو گئی تھی, فیکٹریز کو وہ مل نہیں رہے تھے. آج آپ جا کے دیکھیں تو وہاں فیکٹریز بند ہیں, وہ لوگ بے روزگار ہیں. اور اس کے بعد سب سے بڑی بات, بہت سالوں کے بعد کسان کو اس کی فصل کا پورا پیسہ ملا, وقت پر پیسہ ملا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار شوگر ملوں سے وقت کے اوپر عمران خان نے پیسہ لے کے دیا کاشتکاروں کو, جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو 4 بڑی کراپس تھیں, جو 4 بڑی فصلیں تھیں, وہ بمپر کراپس ہوئی لگاتار ہمارے پاس. ہماری جو اناج اگانے کی کیپیسٹی تھی وہ بڑی. اور یہ میرے خیال میں ون آف دا بیسٹ جو کارنامہ تھا عمران خان کا وہ یہ تھا, کیونکہ جس طرح سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے, ہر سال ہماری آبادی زیادہ تعداد سے بڑھ رہی ہے, اناج ہم بڑھانے کی کیپیسٹی ہماری کم ہے, تو اس وجہ سے آپ خود سوچئے کہ لوگ بھوکے رہنے کا چانس ہے, کم کھانا ملنے کا چانس ہے. اور عمران خان اس چیز کے اوپر بہت فوکس تھے. پھر آپ ویلفیئر اسٹیٹ میں خود رہتے ہیں یہاں, اسی کو دیکھتے ہوئے وہاں پر کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام آیا, وہاں پر پناہ گاہ آئی, وہاں پر آپ نے لنگر خانے دیکھے, ہیلتھ کارڈ دیکھے, وہاں پر پھر ہم نے انصاف بزرگ کے نام سے پنجاب کے اندر ایک پروگرام لے کے آئے جو بزرگوں کی بہتری کے لیے تھا. بے شمار پروگرام تھے جو ہم نے رول آؤٹ کیے, ان کی امپلیمنٹیشن کچھ کی ہو رہی تھی, کچھ کی انیشل فیز میں تھی, کچھ کی ابھی رول آؤٹ ہونا تھا. لیکن اس کے ساتھ ہی جیسے ہی ہم اپنے 30ویں سال میں پہنچے تو یہ ساری ہمارے خلاف جو سازش تھی یہ شروع ہو گئی. اچھا, ایک اور بات میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں کہ وہ بھی میں کلیئرٹی کے لیے بتا دوں کہ اکثر لوگ, ابھی میں امریکہ میں بہت سارے سینیٹرز اور کانگریس مین کے ساتھ مل رہا تھا, تو کئی لوگ وہ سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں کہ وہ ایبسلیوٹلی ناٹ سے آپ غلامی کی طرف چلے گئے ہیں. پتہ نہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی ایسے جاہل لوگوں کی. آپ جب کسی سے ملتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ برابری پہ عزت کے ساتھ ملیں, تو اس میں تو ہم سب سے ملنا چاہتے ہیں. ہم تو سارے ملکوں کے ساتھ پیس ریلیشن شپ رکھنا چاہتے ہیں. ہم پاکستان تو قائد اعظم کا بنایا ہوا ملک ہے, اس کا اس وقت عمران خان لیڈر ہے, اور وہ دونوں پیس چاہتے ہیں. ہم کسی پہ حملہ نہیں چاہتے. ہم تو ایون اگر کشمیر کے اوپر اپنا ہندوستان جو ہے وہ کشمیریوں پہ ظلم بند کر دے تو ہم تو وہاں پر بھی بات کرنے کو تیار ہو جائیں گے, اگر وہ کشمیریوں کے ساتھ اپنے معاملات کو پہلے ٹھیک کریں, ان کو انصاف دیں, انہیں حق خود ارادیت کا حق دیں, جو اقوام متحدہ میں انہوں نے وعدہ کیا وہ وعدہ پورا کریں. تو ہم کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں. تو لوگوں سے انگیج کرنا اور ان کا غلام ہونا یہ 2 الگ باتیں ہیں. لوگوں سے بات چیت کرنا, ان سے ملنا, ان کی بات سننا, انہیں اپنی بات سنانا, یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. اور دوسری بات ہے کہ آپ کسی کے غلام بن جائیں اور جو وہ کہیں اس کے اوپر آپ یس سر کہیں, اپنے ملک کا مفاد جو ہے وہ نہ دیکھیں. یہ 2 الگ باتیں ہیں. آخر پہ میں آپ سب سے صرف یہ کہوں گا کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پاکستان میں اس وقت عمران خان اور ان کی جماعت جو کچھ سہ رہی ہے, برداشت کر رہی ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. اگر عمران خان اپنے نظریے سے ہٹ جائیں اور عمران خان مان لیں جو ان سے توقع کی جا رہی ہے, جو ہمیشہ سے ہوتا آیا پاکستان کے اندر, کہ آپ پریشر ڈالیں اور اگلا بندہ آپ کی بات مان لے, آپ کے ساتھ اندر کھاتے میں ایگریمنٹس کر لے جس طریقے سے نواز شریف کر کے گئے تھے, تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا, آسانیاں ہو جائیں گی. 5 سال بعد عمران خان, 4 سال بعد, 1 سال بعد دوبارہ پرائم منسٹر آ جائیں گے. لیکن عمران خان اور اس کے ساتھی قیمت اس لیے ادا کر رہے ہیں کہ عمران خان ایک نظریے کے اوپر کھڑا ہے. عمران خان اس نظریے کی قیمت ادا کر رہا ہے. عمران خان اور اس کے ساتھی اس نظریے کی قیمت ادا کر رہے ہیں. اور تو آپ کے سامنے ہم کوئی وہاں پر کوئی نہ ٹیررسٹ ہیں, نہ ہم کوئی دہشت گرد ہیں, نہ ہم عمران خان کے اوپر میرا خیال کوئی, اگر میں غلط نہیں ہوں تو کوئی 50 کے قریب تو صرف ٹیررزم کے مقدمات درج کیے ہوئے ہیں. تو عمران خان دہشت گرد نہیں ہے, یہ پوری دنیا جانتی ہے. تو اس لیے
آپ لوگوں کا یہ رول ہے وہ بہت ہی وائٹل ہے, کیونکہ آپ لوگ اس سوسائٹی کو بھی جانتے ہیں, آپ لوگ اس سوسائٹی کو بھی جانتے ہیں. آپ نے ایک انصاف کا سسٹم بھی دیکھ رکھا ہے, آپ نے ایک سسٹم ایسا بھی دیکھ رکھا ہے جہاں پر غریب کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے. اس لیے آپ کی جو یہ اویئرنیس ہے, آپ اس اویئرنیس کو وہاں پھیلائیے اپنے رشتہ داروں تک, ان سے بات کیجیے. آپ کا اس ٹائم جو رول ہے وہ شاید کبھی بھی اتنا کرٹیکل نہ رہا ہو جتنا اس وقت ہے, اور آپ وہ رول اس وقت بہترین انداز میں ادا بھی کر رہے ہیں. میں آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ بڑے ووکل ہیں اس چیز کے اوپر. اس لیے میری آپ سے یہ امید ہے کہ یہ جنگ آپ عمران خان کو اور ان کے ساتھیوں کو ہارنے نہیں دیں گی. آپ ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوں گے, اس میں آپ ہر طریقے سے سپورٹ کریں گے پاکستان تحریک انصاف کو, اور ہم سب کا مقصد اینڈ آف دا ڈے ایک ہی ہے, اور وہ ہے کہ پاکستان میں خوشحالی آئے, پاکستان میں انصاف کا ایک نظام ہو جو عام آدمی اور خاص آدمی کے لیے ایک جیسا ہو. پاکستان میں ایک گاؤں میں پیدا ہونے والا بچہ اور ایک ایلیٹ سوسائٹی کے اندر پیدا ہونے والے بچے کو کم از کم تعلیم اور صحت کے یکساں مواقع ملیں, اور کچھ نہیں. تو یہ منیمم ایجنڈا پوائنٹس ہیں. اور آخری ایجنڈا جو ہمارا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہمارا ایک باوقار قوم کے طور پر ہمارا تعارف ہو. ہمارے لوگ اگر باہر جائیں تو ان کو الٹی سیدھی باتیں نہ سننی پڑیں. پاکستان کا پرچم, پاکستان کا نام, پاکستان جہاں بھی دیکھا جائے ایک عزت دار اسٹیٹ کے طور پر دیکھا جائے جو اپنے پیروں پہ کھڑی ہو, قرضے لے کے نہ چل رہی ہو. اب اس بات کو مذاق بنا دیتے ہیں, آپ نے کہا تھا قرضے نہیں لیں گے, تو پھر آپ نے بھی قرضے لیے. بھائی جو قرضے آپ لے کے گئے تھے, اگر آپ یہ پھر ٹیکنیکل باتیں ہو جاتی ہیں, لیکن جسٹ آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ ان کے 5 سال دیکھیں اور ہمارے 5 سال دیکھیں تو ہم نے اپنے لیے 1 روپیہ بھی قرضہ نہیں لیا. جو قرضہ لیا وہ ان کا قرضہ واپس کرنے کے لیے لیا, اور جتنا قرضہ لیا اس سے واپس زیادہ کیا. قرضہ بھی ان کا قرضہ واپس لینے کے لیے لیا, اور اس کے باوجود ہم نے جتنے پیسے لون میں لیے اس سے زیادہ واپس کیے. تو ہمارا جو نیٹ افیکٹ کنٹری کے اوپر 4 سال میں ہے وہ پازیٹیو میں ہے, نیگیٹو میں نہیں ہے. اس کے باوجود کہ یہ اتنا بڑا میس ہمارے لیے چھوڑ کے گئے تھے. اور اب دوبارہ اب تو I can't say anything, we have to look into it in more detail once we go through elections. اور ابھی تو انہوں نے سب کچھ چھپایا ہوا ہے. We don't know what is the real story behind our current جو ہماری اکنامک سچویشن ہے, ہمارے ریزروز ہیں, وہ سب کچھ ہم کہاں کھڑے ہیں. تو once that all will happen, تو پھر اس کے بعد گورنمنٹ جب آئے گی اس کے بعد وہ دیکھے گی کہ انہوں نے پاکستان کو کس طریقے سے لوٹا ہے. اب مزید اس ٹائم حالات کیا ہیں, پھر آپ کے سامنے بندہ پکچر رکھ سکے گا کہ اب پہلے ہمیں جو ملا تھا پاکستان, اس میں آپ کو میں نے بتایا کہ 4 سال اس کو سیدھا کرنے میں بنیادی چیزیں لگ گئے. اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ کس حالت میں انہوں نے کر دیا ہے. اس ٹائم جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے, ڈالر کا ریٹ آپ کے سامنے ہے, انفلیشن 48% پہ چلی گئی ہے, ہماری 11 سے 13% گئی تھی. تو آپ کو یاد ہے آپ نے بھی لاٹھی اٹھا لی تھی, میڈیا تو خیر لاٹھی اٹھائے رکھتا تھا. تو اب 13 کو کتنی بار آپ ضرب دیں گے تو 48 بنے گا, وہ آپ سب کو پتا ہے. تو اس لیے بلکہ کل مجھے کوئی کہہ رہا تھا, چیمہ صاحب پتہ نہیں آئے کہ نہیں ابھی ایئرپورٹ سے, وہ میرے ساتھ تھے, ان کی بیگم وہاں پاکستان میں ہیں, تو انہوں نے کہیں کریڈٹ کارڈ سے پیٹرول ڈلوایا ہوگا, تو مجھے کمپیئر کر کے بتا رہے تھے کہ پاکستان میں پیٹرول امریکہ سے زیادہ مہنگا ہے. تو آپ خود بتائیے کہ امریکہ میں لوگوں کی پر کیپٹا انکم دیکھیے اور پاکستان میں دیکھیے, تو آپ کے سامنے سارے حالات. لیکن پھر ہم مسلمان ہیں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں. ہم نے ہر حال میں اللہ سے امید برقرار رکھنی ہے, ہر حال میں پازیٹیو رہنا ہے, اپنے حصے کی کوشش کرنی ہے. وہ کوشش ہو رہی ہے وہاں پر. مجھے بڑی امید ہے اللہ کے گھر سے کہ سینس پریویل ہوگی, سپریم کورٹ کے ڈیسیجنز کو مانا جائے گا, یہ جو ہر چیز کو پامال کرنے کی بات ہے یہ ختم ہوگی, اور دوبارہ سے آپ انشاءاللہ بہت جلد دیکھیں گے کہ عمران خان اور ان کی پارٹی حکومت میں ہوگی, اور پھر آپ کے ساتھ مل کے پاکستان کو دوبارہ سے بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس دفعہ میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا, یہ 25-30 سالہ منصوبہ ہے. آپ نے سال کے بعد لاٹھی لے کے حساب کرنا نہیں شروع کر دینا. آپ کو صبر کرنا پڑنا ہے, آپ کو ساتھ دینا پڑنا ہے, کیونکہ یہ بہت لمبا کام ہے. جو مرچیں بیچ رہا ہے وہ بھی ملاوٹ کر رہا ہے, جو دودھ بیچ رہا ہے وہ بھی ملاوٹ کر رہا ہے, جو ناکے پہ پولیس والا کھڑا ہے وہ بھی کرپشن لے رہا ہے, جو ہسپتال میں جو دوائی آپ کو دینی ہے وہ باہر جا کے بیچ رہا ہے.
سو کوئی مجھے ایک جگہ تو بتا دیجئے جہاں پر ہماری قوم کا ستیہ ناش انہوں نے نہیں کیا اتنے سارے سالوں میں. تو اس لیے ہر چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو وقت لگے گا. ہمارا گھر ہے وہ, اس کو ہم نے بنانا بھی ہے, سنوارنا بھی ہے, درست بھی کرنا ہے. میری اور آپ کی یہ کمٹمنٹ ہے. میں ہوں یا آپ ہوں, ہم جو اوورسیز پاکستانی باہر ہیں, ہم نے ایک ہی چیز یہاں پر سیکھی ہوتی ہے اور وہ اپنی کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ جب آپ کمٹمنٹ کر لیں تو پوری کریں. میں اب وہاں پر کیونکہ کمٹ ہو چکا ہوں تو انشاءاللہ وہاں بہت جلد واپس جا کر دوبارہ جو میری ذمہ داریاں ہیں انہیں میری پارٹی کی طرف سے انہیں پورا کروں گا. آپ لوگ یہاں پر جو کر سکتے ہیں وہ آپ نے حصہ ڈالنا ہے اور مل جل کے ہم سب نے پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے. میں آپ کو بڑی ڈپریسو باتیں بھی یہاں بتا سکتا تھا لیکن ان کا فائدہ نہیں ہے. وہ سب آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے رہے ہیں. خان صاحب کے ساتھ کیا کیا گیا ہے, ان کی پارٹی کے ساتھ کیا کیا گیا ہے, میری ذات کے ساتھ کیا کیا گیا ہے, وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. لیکن وہ سب کچھ ایک طرف, پاکستان کو اب ہم سب نے ٹھیک کرنا ہے, درست کرنا ہے. اور میں آخر پہ دوبارہ یہی دعا کروں گا اللہ سے کہ اللہ میاں ان کے دلوں پہ جو مہریں لگی ہیں وہ ہٹا دے اور ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ انہوں نے عدالتوں کی بھی تکریم کرنی ہے, انہوں نے پاکستان کے آئین کی بھی تکریم کرنی ہے, انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو اتنے برے طریقے سے ٹریٹ نہیں کرنا اور فری اینڈ فیئر الیکشن کے اندر انہوں نے فوری جانا ہے. اور ان کو یہ جو ڈر ہے کہ عمران خان نے جیت جانا ہے, وہ ڈر تو ان کا سچا ہے, اس نے واقعی جیتنا ہے اور بہت زیادہ بڑی تعداد میں ووٹ اسے ملنے ہیں. لیکن اللہ میاں ان میں ہمت دے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی کی طرح بیہیو کریں, مافیا کی طرح بیہیو نہ کریں. آپ سب کا ساری محبت دینے کا, پیار دینے کا, احترام دینے کا بہت شکریہ. ایک دفعہ پھر میں پنو صاحب آپ کو, اکمل کو, سندھو صاحب آپ کو اور دوسرے اپنے تمام دوستوں کو یہاں پر جو موجود ہیں ان سب کا, نیئر صاحب کا بہت شکریہ شارٹ سے تعارف کروانے کا, اور آپ سب کا بہت شکریہ کہ جو آپ نے محبت دی, احترام دیا, پیار دیا. اللہ آپ سب کو اسی طرح خوش و خرم رکھے اور پاکستان کے لیے آپ کی آواز اسی طریقے سے توانا رہے. عمران خان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. میں لے لیتا ہوں. ہاں جی, اگر آپ لوگوں کے یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کویسچنز ہیں تو پلیز. جی 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 نہیں میں لے لیتا ہوں. جی جی ہاں جی بالکل, اور بالکل وہ کانسٹیٹیوشن کی بھی کوئی وہ نہیں ہے, کوئی پوچھ رہا ہے کانسٹیٹیوشن میں کیا ہو رہا ہے. ایز لائک ہم لوگ یہاں سے ایکچولی وی ہیو میڈ این آرگنائزیشن آف ڈاکٹرز, فزیشنز, جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے اس کی اویئرنیس کریٹ کریں یہاں پہ. لیکن مجھے نہیں پتا کہ کتنی ہیلپ فل ہوگی یہاں پہ کریٹ کرنے سے اویئرنیس. واٹ کین وی ڈو ایز لائک یہاں کے لوگ کہ ہی کین ڈو سم تھنگ کہ پاکستان میں کچھ چینج آ جائے اس میں. یہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے, جو ارشد شریف کے ساتھ ہوا ہے, لائک ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں سے کہ وی کین ہیلپ. آپ کی کیونکہ زندگی یہاں پر ہے, آپ اب روز پاکستان تو جا نہیں سکتے, آپ کا بود و باش یہاں پر ہے, تو آپ کو دو چیزیں ہیں. ایک تو نیچرلی یہاں پر آپ کو انٹریکشن کرنی چاہیے جو آپ کے لیجسلیٹرز ہیں ان کے ساتھ, جو آپ کی یہاں گورننس کا سسٹم ہے ان کے ساتھ, تاکہ جب وہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی پاکستان سے بات کرے تو وہ بات کرے ان ہیومن رائٹس کے اوپر, وہ بات کرے آئین اور کانسٹیٹیوشن کی سالمیت کے اوپر. تو ایک تو آپ کا یہاں پر انٹریکشن ہونا چاہیے. دوسرا, آپ سوشل میڈیا کی طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ یہاں بیٹھ کے لکھیں یا گجرانوالہ میں بیٹھ کے لکھیں, وہ ایک ہی طرح سے ریچ آؤٹ ہو رہا ہے. آپ سوشل میڈیا کو استعمال کیجئے اپنی آواز جو ہے وہ بنانے کے لیے, اپنا جو میسج آپ کا ہے وہ میسج دینے کے لیے سوشل میڈیا کو یوز کیجئے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز بھی ہیں, سپورٹرز بھی ہیں, ان کو جو مدد چاہیے وہ پارٹی کو کئی دفعہ مالی مدد چاہیے ہوتی ہے, کئی دفعہ اور مدد چاہیے ہوتی ہے, جیسے الیکشنز آ رہے ہیں اس میں آپ کے وہاں ہونے سے مدد ہوگی زیادہ, تو وہ تمام چیزیں کیجیے. نیکسٹ کویسچن جی پلیز. ایک ادھر سے لے لیں پھر آ جاتے ہیں. جی ہاں صاحب نے بہت اچھی بات یہ ہے کہ وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ یار میں نہیں کر سکا. اگر ان کی لاسٹ 4 ایئرس کا گورننس دیکھے, انہوں نے کئی بار ایڈمٹ کیا وی واز ناٹ ریڈی بفور دا الیکشن اینڈ وی ول کم ان دا پی ایم اسٹیج. سو ناؤ آفٹر 4 years اینڈ ڈیورنگ this year, do you feel that now you got the good governance team? If you will win the election,
then inshallah the people, you will not rapidly change like Ministry of Finance, like every ministry. This is my question. دیکھیے دو باتیں ذہن میں رکھیے. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ کوئی بھی شخص جب پہلی دفعہ کوئی کام کرتا ہے تو نیچرلی اس کا جو اورینٹیشن ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی جب وہ دوسری دفعہ کرتا ہے. تو ہماری پارٹی جیسے خان صاحب نے کئی دفعہ فرمایا نئی تھی, حکومت میں پہلی بار آئی تھی, میں وقت لگا سسٹم کو سمجھنے میں اور اس کے حساب سے اپنے آپ کو ٹیلر کرنے میں. دوسری بات, میرا نہیں خیال کہ اگر ابھی بھی ہمیں بہت دفعہ چینجز کرنی جائیں تو یہ کوئی بری بات ہے. کچھ چیزیں جو ہمیں میڈیا پڑھاتا ہے اس میں سے ہم نے باہر نکلنا ہے. اگر آپ کو 500 دفعہ ایک پوزیشن پہ بندہ چینج کرنا پڑتا ہے تو کیجئے. جب تک اب آپ کسی کو انٹرویو کرتے ہیں, آپ اس کو رائٹ بندہ سمجھتے ہیں, وہ آ جاتا ہے, وہ رائٹ بندہ نہیں نکلتا تو آپ پھر اس کو لے کے بیٹھا رہیں, پھر آپ ویسے چلتے رہیں. اس کا مطلب ہے کہ اب اس خوف میں ہم کہ ہمیں کہا ہے کہ آپ نے بہت چینجز کی تھی تو وہ غلط ہے تو اس دفعہ ہم چینج نہیں کریں گے. میرے خیال میں تو جب تک آپ کمفرٹیبل نہ ہوں کسی کے کام سے, چینج کرتے رہیں, جتنی بار کرنا پڑتا ہے کرتے رہیں. اب مسئلہ یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ کیوں کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ چینج, وہ اس لیے کہ آپ کے حالات ایسے ہیں, وہاں پر آپ کی سچویشنز ایسی ہیں. مثلا آئی جی پولیس آپ نے بہت دفعہ چینج کیا کیونکہ جتنے بھی آئی جیز آئے انہوں نے آپ کو مطمئن نہیں کیا, اس لیے چینج کیا. اگر پہلے آئی جی پولیس ہی آپ کو مطمئن کرتے تو آپ شاید نہ انہیں چینج کرتے. تو چینج کرنا پرابلم نہیں ہے, اینڈ پروڈکٹ پرابلم ہے. آج آپ میں سے کوئی یہ نہیں پوچھ رہا 4 سال ختم ہونے کے بعد کہ جو ہیلتھ کارڈ تھا پنجاب میں ہم نے رول آؤٹ کیا, اس کے اندر جو سسٹم تھا, اس کے اندر جو ڈی جی لگا ہوا تھا, وہ ہم نے کتنی بار چینج کیا. آپ کو یہ کسی کو نہیں پتا اور کوئی یاد نہیں ہے. آپ کو یہ پتا ہے کہ ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ ایک بہتر چیز تھی یا نہیں تھی. اس کے بعد آپ ہم سے کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ جو 30 ارب میں ہماری گئی ہے, ایکسپورٹ اوپر گئی ہے, اس میں ہم نے کتنے منسٹر چینج کیے وہ کام کرنے کے لیے, یا کتنے سیکرٹریز چینج کیے, یا کتنے اور ہم نے لوگ چینج کیے. آج بات ہو رہی ہے, آج 25 ارب ہے, ہمارے زمانے میں وہ 30 ارب تھی. تو ہم رسپانسبل ہوتے ہیں اینڈ پروڈکٹ کے اوپر آپ کو اپنا احتساب کرنے کے لیے. یہ جو مائکرو مینجمنٹ ہمارے ساتھ کی گئی تھی, آج کسی کو نہیں پتا ہوگا کون کہاں چینج ہو رہا ہے. لیکن ہم تو وہ پنجابی کہتے ہیں نا, آٹا گوندی ہنسدی کیوں ہیں. ہم تو خواب بھی کوئی دیکھتے تھے تو اس پہ بھی پابندی ہوتی تھی کہ آپ نے خواب کیوں دیکھ لیا ہے. تو یہی وہ رویہ ہے جس کی میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ اس دفعہ آپ نے نہیں کرنا, لیکن مجھے لگتا ہے آپ پھر کریں گے. آپ کے سوال سے مجھے لگتا ہے کہ تسی بھی باز نہیں آنا. جی اب آپ کا سوال. مائی پلیزر. دکھایا ابھی جو جس طرح انہوں نے ایک نارمل کچہری کا سب فیل کرا ہے. ہمارے خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ عدلیہ اور لا کے اوپر ان کا فیل بہت ہے. اور ریسنٹلی جو کل رات کی پوری رات اس کی کافی ہم اس کی فوکس کرتے ہیں, اس کیسز کرتے ہیں. تو جو عدلیہ نے اپنا رخ دکھایا ابھی رائٹ ناؤ, تو اس میں آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے تو تھوڑا سا ہوپ تھوڑی سی کم ہوتی فیل ہو رہی ہے جو کہ عوام نے. دیکھیے یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جس طریقے سے برتاؤ کیا جا رہا ہے, ان کی پارٹی کے ساتھ جس طریقے سے برتاؤ کیا جا رہا ہے, کس کو نہیں پتا کہ وہ جو 150 کیسز ہیں وہ سارے سیاسی انتقام ہے اور کچھ نہیں ہے اس موجودہ حکومت کا. تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. پھر بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ یہی فرق ہے ہم میں اور نون لیگ میں کہ ان کو ان کی مرضی کا نتیجہ نہ نکلے تو وہ گریبان پکڑ لیتے ہیں عدلیہ کا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری مرضی کا فیصلہ ہو یا نہ ہو, ہم نے ہر صورت عدلیہ کا احترام کرنا ہے. تو میں اس کا جواب آپ کو یہی دے سکتا ہوں کہ ہمارے دل میں عدلیہ کا احترام ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھ بھی رہے ہیں, ساتھ ساتھ ہم ان سے یہ گزارش بھی کر رہے ہیں کہ عمران خان اس ٹائم صرف پاکستان کا نہیں امت مسلمہ کا لیڈر ہے. ان کی زندگی کو سیریس خطرات ہیں. تو ان کے تمام ان عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ صرف عمران خان کو آپ نے انصاف نہیں دینا. عمران خان اس ٹائم 22 کروڑ پاکستانیوں کا لیڈر ہے. آپ نے ان تمام 22 کروڑ لوگوں کو انصاف دینا ہے جب آپ نے عمران خان کو فریلی اور فیئرلی ٹریٹ کرنا ہے. تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایسا ہوگا. جی اس وقت پی ڈی ایم اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں انتخابات بالکل نہیں چاہتے, بالکل بھی نہیں چاہتے. آپ نے بھی اپنی تقریر میں 2 دفعہ یا 2 سے زیادہ دفعہ کہا کہ اللہ کرے ان کے دلوں میں کوئی اثر آ جائے یا ان کو کوئی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے. اور سر سپریم کورٹ کو بھی ہم روز مانیٹر کر رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ, اگر دعا نے بھی کام نہ کیا اور سپریم کورٹ نے بھی کام نہ کیا تو خان صاحب کے پاس کچھ اسٹریٹجی ہے کہ الیکشن کیسے وہ انشور کریں.
دیکھیے ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے نا وہ کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہوتی. کوئی پولیٹیکل جینوئن پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی جو ہوتی ہے نا اس کے پاس ایک ہی ہتھیار ہوتا ہے. وہ ہتھیار ہوتا ہے اپنا نظریہ اپنی عوام کے ساتھ لے کے جانا اور ان کی سپورٹ لینا. اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا. وہ یہ تھوڑی کر سکتی ہے کہ ایک فورس بنا لے اور ان کو بندوقیں دے دے اور پھر چڑھ دوڑے. یہ پولیٹیکل پارٹی کا کام تو نہیں ہے نا. تو آپ نے کہا کہ ہمارے پاس اور کیا ہے, تو ہمارے پاس احتجاج ہی ہے نا. اور اس کے علاوہ آپ بتا دیجئے کوئی اور راستہ ہو. اور تو کوئی راستہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک ہی راستہ ہو سکتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے معاملات آئین کانسٹیٹیوشن کسی منطق کے ساتھ نہ چل رہے ہوں تو پھر سڑکوں پہ آئیں گے آپ عوام کو لے کے. عمران خان کے پاس وہ راستہ ہے. عمران خان کی عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ عوام اب سڑکوں پہ آنے کے لیے بے چین بیٹھی ہے. تو اگر یہ مذاکرات میں کوئی نہیں ہوتا پیش قدمی تو پھر وہی راستہ ہے. اگلا سوال جی. میں کراچی سے ہوں. تو اس دفعہ بلدیہ کے الیکشن میں کراچی میں جو پی ٹی آئی وہ تھا اس سے تھوڑا سا ہم مایوس ہوتے ہیں. تو میں یہ سوچوں کہ اب آپ کا کیا وہ ہے کہ کراچی کے اوپر آپ لوگوں کا کیا فوکس ہے. آپ نئی لیڈرشپ لائیں گے, نئے لوگ لائیں گے, آپ یوتھ میں سے لوگ نکالیں گے یا وہی پرانی چہرے آپ کو. دیکھیے اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو پولیٹکس ہوتی ہے اس میں دو چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اس میں آپ ہر دن لوگوں کو نہیں بدل سکتے, ممکن نہیں ہے. یہ اس میں پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ ہر روز نئے لوگ لے کے آئیں کیونکہ پورا ایک سسٹم آپ نے ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. لیکن خان صاحب بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں کراچی اور سندھ کی سچویشن کو. سندھ اب ریڈی ہے, پہلے شاید کبھی اس طریقے سے ریڈی نہیں تھا جیسے اب ہے. 18ویں ترمیم کے بعد کسی بھی صوبے میں اگر آپ نے کام کرنا ہے تو جب تک آپ کی وہاں پر صوبائی حکومت نہ ہو آپ کام نہیں کر سکتے. اگر پچھلی دفعہ ہماری صوبائی حکومت ہوتی سندھ میں تو آپ کو بہت تبدیلی نظر آتی ہے. صوبائی حکومت نہیں ہوتی تو پھر آپ کام نہیں کر سکتے. تو اس دفعہ کوشش کریں گے وہاں بھی جیت کے صوبائی حکومت بنا لیں, اور اگر کامیاب ہو گئے تو آپ کو کراچی میں انشاءاللہ چینج نظر آئے گی. میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ ابھی آپ نے ریکنسائل کرنے کی بات کی ہے, تو وہ ریکنسائل کس صورت میں ہے کہ NRO3 کی بات ہو رہی ہے اور یا انہیں ٹائم دیا جا رہا ہے الیکشن کے لیے؟ جی ٹھیک. اس کا جواب یہ ہے کہ جب میں نے ریکنسائل کی بات کی تو میں نے اس کے ساتھ ہی ساری اس کی شرطیں بھی بیان کر دی تھیں. تو وہ آپ نے یہ ویڈیو بنی ہوئی ہے اس کو ریپیٹ کر کے سننا ہے, تو وہ سارے جواب میرے موجود ہیں کہ آئین پہ عملداری کریں, یہ اندھی جو طاقت استعمال کر رہے ہیں وہ نہ کریں, اندھی طاقت استعمال نہ کریں, یہ خان صاحب کے ساتھ ان کی پارٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے اسے فوری بند کریں, فری فیئر الیکشن کرائیں اور فوری طور پر جو پاکستان کا آئین اور سپریم کورٹ ہے اس کے اوپر جائیں. تو اس کے بعد ہمارا ذاتی تو کسی سے نہیں ہے, قانون جس نے توڑا اس کے اوپر قانون کے مطابق ایکشن ہوگا. پڑھائی کہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے نوجوان ہیں وہ آپ کو ایک سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے رول ماڈل بھی ہیں, اور وہ یہاں سے ابھی بھی کوشش یہی کرتے ہیں کہ وہ وہاں سے پاکستان سے جا کے الیکشن لڑیں. وہاں پہ ہمارے نوجوانوں کے لیے کیا اسکوپ ہے کہ وہاں پہ ایسی کوٹ پڑنی ہے کہ کوٹ سے بچا بھی جا سکتا ہے؟ اچھا, اس کا جواب پھر وہی دوں گا. میرے جس جواب کو میں نے آپ کو بتایا نا کہ پنو صاحب بڑے پریشان تھے, کہہ رہے تھے سر وہ آپ نے کوئی نیو یارک میں تقریر کی ہے جس میں آپ نے کہہ دیا کہ اوورسیز پاکستانی نہ جائیں وہاں پر. اور وہ مجھے اور بھی دوستوں نے بتایا, کیونکہ وہ میں نے آپ کو بتایا نا کچھ بیمار ذہن کے لوگ ہوتے ہیں. وہ اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ میں اس دفعہ جب یہاں آیا ہوں مجھے وجہ نہیں پتا, شاید میں جس مصیبت میں سے گزرا ہوں اس وجہ سے, شاید آپ لوگوں میں کیونکہ آپ اور میں یہاں پر ہوتے ہیں, ہماری ایک طرح کی زندگی, آپ کو پتہ ہے یہاں سے وہاں جانا کتنا مشکل ہے. شان کے علاوہ مجھے کوئی کسی پارٹی میں نظر نہیں آتا کہ وہ اوورسیز کو ویلکم کرنا چاہتے ہیں یا ان کا کوئی دل ہے کہ اوورسیز آئیں, بلکہ وہ ہر قانون پاس کرتے ہیں کہ اوورسیز نہ آئے وہاں پہ. تو بالکل لڑکے جائیں, کٹ تو پھر پہنی ہی ہوندی ہے. ہاں یہ تو ڈر کے نہیں کوئی کام کیتے جا سکتے. کر لینے کوشچن, کوئی بات نہیں. میں NA-163 کے لیے امیدوار ہوں پی ٹی آئی سے, اور 162 سے شوکت صاحب میرے بھائی ہیں وہ بھی امیدوار ہیں. اب یہ ہوا ہے کہ پورے ضلع میں جو ٹکٹوں کی ایم پی اے کے لیے ہوئی ہیں وہ نئے آنے والے لوگ جو ہیں بڑے بڑے انویسٹر ہیں ان کو ٹکٹیں دے دی گئی ہے, ہمارے گروپ کے لوگوں کو نظر انداز کیا گیا ہے.
تو جو جن نے پارٹی کے لیے قربانیاں دی ہیں، آنسو گیس آپ کے ساتھ شوکت صاحب ہوتے تھے ہر وقت، اور لوگوں نے بھی بہت قربانیاں دی ہیں، تو اس طرح مختلف اضلاع میں جو ہے ٹکٹیں غلط تقسیم ہوئی ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ٹکٹیں جو ہے میں خود انٹرویو کروں گا اور جو ہے ورکرز کو اس دفعہ دی جائیں گی، غلطی نہیں ہوگی. لیکن اس دفعہ ٹکٹوں کا بہت سارا فیصلے جو ہو گئے ہر ضلع ماحول سمجھ آ گئی بات. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ جب آپ کی پارٹی بہت پاپولر ہوتی ہے نا تو ہر حلقے میں ملٹیپل لوگ ٹکٹس مانگتے ہیں. پارٹی جب ایویلویٹ کرتی ہے تو وہ ملٹیپل سائڈز اس کی ایویلویٹ کرتی ہے. کئی دفعہ کسی کینڈیڈیٹ کی کوئی ایک سائڈ بہت بہتر ہوتی ہے دوسروں سے اور کسی دوسری سائڈ پہ وہ مار کھا رہے ہوتے ہیں. تو پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ پارٹی کے بیسٹ انٹرسٹ میں فیصلہ کرتی ہے. جن کو ٹکٹ ملی ہے وہ بھی عمران خان صاحب کے رشتہ دار نہیں ہیں اور جن کو نہیں ملی وہ بھی نہیں ہیں. انہوں نے اپنے سامنے رکھتے ہوئے چیزوں کو سامنے رکھ کے اپنی طرف سے ایک میرٹ پہ بہترین فیصلہ کیا. اب ہو سکتا ہے وہ فیصلہ آپ کو کسی وقت اس طریقے سے اچھا نہ لگا ہو، لیکن میرا آپ کو مشورہ یہ کہ وقت دیجئے پارٹی کو. ہم سب پارٹی کے ساتھ ٹکٹ کے لیے یا عہدے کے لیے نہیں ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اپنا. اب فار ایگزامپل مجھے پارٹی ٹکٹ نہیں دیتی، اب اگلے الیکشن میں، اس سے اگلے الیکشن میں، اس سے اگلے میں کوئی عہدہ بھی نہیں دیتی، تو کیا میرا پارٹی کے ساتھ سفر ختم ہو جائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں ہوگا. میں نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں، عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، کھڑا رہوں گا اور یہ سفر چلتا رہے گا. تو ہوتا مشکل ہے آپ کا، کیونکہ حلقے کے اندر پرابلمز ہوتی ہیں. آپ کو حلقے کے اندر ڈس رسپیکٹ فیل ہوتا ہے. آپ کو لوگ احساس دلاتے ہیں جو کینڈیڈیٹ وہاں 5 سال سے 10 سال سے تیاری کر رہا ہے، جی آپ کو ٹکٹ نہیں ملی. لیکن اصل آپ کا ٹیسٹ ہوتا یہ ہے اپنے نظریے کے ساتھ کہ مشکل حالات میں آپ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں. سیاست میں میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ اگر آپ اپنی پارٹی کے ساتھ لائل رہیں اور کھڑے رہیں تو اللہ میاں آپ کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، کمی کبھی نہیں کرتا. جی پلیز. سری میں ہی رہتا ہوں. I just have a question because Pakistan is actually standing on 3 of the pillars, which is the administration, the justice system and the parliament. ٹھیک ہے جی، یہ 3 ہیں. مجھے صرف یہ پتہ کرنا ہے کہ کیونکہ ہر طرف کرپشن ہے، جیسے آپ نے پہلے عرض کیا کہ جی ہر طرف کرپشن ہے، فرام نیچے سنتری سے لے کے اوپر تک، رائٹ؟ سوال سنیں جی ملک صاحب. رائٹ. اینڈ چلیں جی، یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ایجوکیٹ دا پیپل، لوگ جو ہے نا جب تک اویئر ہوتے ہیں اس کے بارے میں، اس کا حل ہے. بٹ اوور ٹائم، بٹ the thing is the justice system itself, is there any accountability regarding the justice system جو ہمارے ہیں؟ that is also corrupt. میں بھی آج کل بہت زیادہ فالو کر رہا ہوں from the past 10 years. اس سے پہلے میں اس کو سمجھ آ گیا آپ کا سوال کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا لیگل سسٹم ہے وہ اس کا کیا کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے، میں جواب دیتا ہوں اس کا. میں آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو ایک بات سمجھنی پڑے گی کہ قوانین بنانے سے ملکوں میں بہتری آتی ہے، لیکن بہت پارشل. اصل بہتری آتی ہے ان کی پراپر امپلیمنٹیشن سے. ہمارا مسئلہ ہے امپلیمنٹیشن کا. قوانین موجود ہیں، امپلیمنٹیشن کے لیے میں نے آپ کو 25-30 سال کا عرصہ اس لیے مانگا ہے کہ وہ وقت لگنا ہے. وہ وقت کیوں لگنا ہے؟ ابھی تو پہلی حکومت میں ہم نے کسی کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی کوشش کی تو نتیجے آپ کے سامنے کیا ہوا ہے. آپ بار بار کوشش کریں گے، پھر چند لوگوں کو سزا ہوگی، پھر ان کو دیکھ کے اور کو ہوگی، پھر اور کو ہوگی، اور پھر وہ کلچر بنے گا. سو دیر از نو راکٹ سائنس. کوئی نیا قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگوں نے غلط کیا ہے ان میں سے 4-5 کو آپ نے سزا دینی ہے. اب آپ کا سوال ہوگا آپ نے کیوں نہیں دی؟ اگلا سوال آپ کا ہوگا آپ نے کیوں نہیں دی؟ ہم اس پوزیشن میں نہیں تھے دے سکتے، وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. جب آپ ایک تگڑی گورنمنٹ لے کے آئیں گے، آپ اس کے پیچھے پبلک کھڑی ہوگی اور پھر پتہ ہوگا اس گورنمنٹ کو کہ اس کے پاس لمبا مینڈیٹ ہے، تو پھر وہ فیصلے کرے گی. تو ساری چیزوں میں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، لیکن ساری چیزوں میں وقت لگنا ہے. کلچر ڈیولپ کرنا پڑنا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، اور بڑے اور چھوٹے کو قانون کے نیچے لانا پڑنا ہے.
اور یہ جب آپ ایک شخص کو طاقت دیں گے تو پھر ہوگا. اور ایک شخص کا مطلب ہے ایک پارٹی جو ووٹ سے جیت کے آئے. میں کسی ڈکٹیٹر کو طاقت دینے کی بات نہیں کر رہا. عوام کی ووٹ سے جیت کے آئے, پھر آپ اس کے مینڈیٹ کا احترام کریں ٹرو سینس میں. کی سیاست میں کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ؟ اور ایک چھوٹا سا ضمنی سوال, کیا وہ دن ہم کبھی دیکھیں گے کہ زرداریوں اور شریفوں سے بھی ویسے ہی سلوک ہوا جیسے آپ کے ساتھ ہوا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مڈل کلاس کے لیے پاکستان میں بہت مشکل ہے. میں آپ سے سچ بولوں گا, پھر پنو صاحب کہیں گے تسی ڈسکریج کر رہے ہو لوگوں کو, پر ان کی میں سچ نہ بولا. آپ کو 15-20 کروڑ روپیہ چاہیے الیکشن لڑنے کے لیے پاکستان میں. اب مڈل کلاس بندہ کہاں سے لائیے؟ اور یہ ہم سب نے کیا ہوا ہے نا, سوری, یہ پاکستان کا حال ہم سب نے کیا ہوا ہے نا. یہ مین کے 75 سال سے ہوا ہے نا یہ. تو مڈل کلاس بندے کے لیے راستے کافی بند کیے ہیں. عمران خان کی نظر میں کی صورت میں ایک آپ کے سامنے ایک دروازہ کھل رہا ہے مڈل کلاس کے لیے. بہت سارے مڈل کلاس کے لوگوں کو وہ لے کے آئے ہیں. پچھلی گورنمنٹ میں بھی دیکھیں تو انہوں نے بہت سارے ہمارے جیسے مڈل کلاس لوگوں کو چانس دیا ہے. تو یہ ایک نئی چیز آئی ہے پاکستان میں. وہ بہت سارے لوگوں سے برداشت بھی نہیں ہو رہی, کیونکہ ہمارا طریقہ بھی اپنا ہوتا ہے پھر مڈل کلاس کے لوگوں کا, ہم اپنی طرح سے بات کرتے ہیں. تو میں نے بھی آج تک اپنے 5 سالوں میں, آپ میرا کوئی ویڈیو نکال کے دیکھ لیں, کوئی ویڈیو, یہ میرا آپ کو چیلنج ہے, میں نے کبھی کوئی گالی نہیں دی کسی شخص کو. لیکن پوری نون لیگ اور پیپلز پارٹی کہے کہ شہباز گل گالیاں دیتا ہے. میں نے ایک وہ صاحب تھے جنہیں میں نے بروکر کہنا تھا تو پنجابی کا لفظ کہہ دیا, اور وہ بھی ٹھیک ہے, وہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. میں نے بعد میں انہیں کہا کہ مجھے یہ لفظ آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا. لیکن میں نے کبھی بھی کسی شخص کو اسے ایک لفظ کے علاوہ کبھی ایسا کوئی لفظ نہیں کہا جو آپ کہیں کہ وہ گالی ہے, وہ کوئی ایسی چیز ہے. لیکن ایک تو مڈل کلاس بندے کو اس طرح روکنے کی کوشش کی جاتی ہے, اس کی پرسیپشن ڈیولپ کر دی جاتی ہے تاکہ اسے پہلے ہی سسٹم میں سے فارغ کر دیں, کیونکہ اپنے لیے وہ خطرہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. ابھی میں آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں کہ بہت سارے ایسے دوست ہیں جو جیسے یہ پنو صاحب نے جو مجھے بات بتائی یہ درست کہہ رہے تھے, کیونکہ مجھے بھی بڑے سارے ایسے میسیجز آئے. تو بہت سارے دوست کیونکہ جب مڈل کلاس کو آگے جاتا دیکھتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے انہیں, تو بہت سارے دوست پھر خود سے ہی چیزیں, نون لیگ ہو یا کوئی اور جگہ ہو, وہ خود سے ہی چیزیں بنا کے سپریڈ کرتے ہیں آپ کی پرسیپشن خراب کرنے کے لیے, بجائے اس کے کہ آپ کے ساتھ میدان میں مقابلہ کرنے کے. وہ جیلسی میں آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کے خلاف کانسپریسی کرتے ہیں. تو یہ مڈل کلاس کو جو سب سے بڑا ٹربل ہوتا ہے وہ اصل میں مڈل کلاس سے ہی ہوتا ہے, اور کسی سے نہیں ہوتا, کیونکہ ہم خود ہی ایک دوسرے کے خلاف سازش بہت کرتے ہیں. جی سر, کیا خان صاحب کے بعد کوئی ایسی ہے کہ ان کے جانشین یا ان کے پیچھے پینل یا کوئی ایسی جو اس تحریک کو لے کے چلے ان کیس فرض کمپوزیشن نکالتا؟ یہ سوال خان صاحب سے ہوا تھا پچھلے دنوں ایک انٹرویو میں, انہوں نے اس کا جواب دے دیا تھا. میرا کوشچن ہے, سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں باجی مریم کیسی ہے. پہلا کوشچن کیونکہ وہ آج کل گیپ ہے, ٹھیک ہے جی. دوسرا کوشچن میرا یہ ہے جو مین ہے کہ جیسے کہ عمران خان کی زندگی کو آپ کو پتہ ہے کتنا خطرہ ہے, اللہ وہ اس کی حفاظت کرے. تو وہ تو ہمارے دلوں کے اندر بستے ہیں. ہمارے اچھے پاکستان میں ایک ہی لیڈر ملا جس کا نام عمران خان ہے. تو ہم بچپن میں دیکھتے تھے نہ جھکنے والا نہ بکنے والا. وہ الحمدللہ آپ سٹینڈ اس کے ساتھ آپ کھڑے ہیں, آپ کی کچھ لوگ جو کھڑے ہیں ان کو میں سلوٹ کرتا ہوں. تو مین کوشچن ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر عمران خان کو کچھ ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس کون ہے جو لیڈرشپ آگے رن کرے گا, یہ مین کوشچن ہے. ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ ایسی بات کا کبھی گمان نہیں کرتے جو بات نہیں ہونی چاہیے. تو اس لیے ایسی بات کا گمان نہیں کرتے, اچھا گمان کرتے ہیں. انشاءاللہ اللہ خان صاحب کی حفاظت کرے گا, اور جب تک اللہ کسی کے ساتھ کھڑا ہو تو کوئی کچھ نہیں اس کا کر سکتا. آخری سوال لوں گا جی, اس کے بعد وہ پیچھے سے لے لیں, ادھر سے میں نے بہت سوال لیے, پیچھے سے وہ پیچھے. میرا سوال جو ہے نا وہ غیر سیاسی ہے. آپ کا اور متی اللہ جان کا بڑا پیار محبت ہے, اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ متی اللہ جان, اب میں اس کا کیا جواب دوں؟
جی پلیز. Why you guys decided not to sit as an opposition in the parliament? Why not sit back when you have a majority of elected members to sit in the parliament? You should have a role as a opposition leader. We end up opposition leader with the most corrupt and ineligible person. نہیں موسٹ کرپٹ نہیں ہے, معصوم صاحب بندہ ہے, تھوڑی بہت چوری کرتا He has no sense how to be a ہے. یہ ٹھیک ہے, سینس نہیں ہے, لیکن اس کو زیادہ چوری کرنے کی سینس نہیں ہے. اس سے نقصان کیا ہوا؟ اس سے نقصان کیا ہوا؟ جی ٹھیک ہے, ہم بس بتا دیں گے, مجھے سمجھ ہے. اس سے نیب کے قانون انہوں نے چینج کر کے وہ ٹھیک ہے, وہ ہمیں سمجھ ہے. Then other question, why you guys dissolve the two assemblies, Punjab and KPT? After that, آپ میں سے بہت سارے دوست یہ سوال کرتے ہیں. دیکھیے, کوئی بھی پولیٹیکل فیصلہ جو ہوتا ہے نا, وہ آپ جب کرتے ہیں تو ان حالات اور عوامل کے اندر کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ ریٹروسپیکٹیولی تو آپ اس کا انالیسس کر سکتے ہیں. جب ہم اسمبلی سے نکلے تھے تو وہ ان حالات کے لیے وہ بہترین پالیسی تھی کہ اس ٹائم نکلا جائے, اور آج اگر ہم دوبارہ ایک اور اسٹریٹجی لے رہے ہیں تو وہ بہتر تھی. اس میں فوکس کرنے کی ایک بات ہے, ہم اسمبلی سے نکلے تھے کہ فوری الیکشن ہو. ہم ابھی اگر وہاں پر جا رہے ہیں تو فوری الیکشن, تو ہمارا مدعا چینج نہیں ہوا, ہمارا آبجیکٹو چینج نہیں ہوا. ہم نے کسی اپنے آبجیکٹو کو چینج نہیں کیا, اسٹریٹجی چینج کی ہے. ایسے فٹ بال میں آپ دیکھتے ہیں, گول کرنے کے لیے آپ فٹ بال کئی دفعہ ادھر کو لے کے جاتے ہیں, کئی دفعہ ادھر کو بھی لے کے آتے ہیں. آپ بار بار گول پوسٹ پہ جاتے ہیں, کئی دفعہ واپس آگے جاتے ہیں اور کئی دفعہ اگریسولی سیدھا ہی جاتے ہیں. تو آپ کی اسٹریٹجیز چینج ہوتی رہتی ہیں. آبجیکٹو ایک تھا ہمارا, اگلی الیکشن لینا. اس کے لیے ہمارے پاس جو ایمونیشن تھا وہ ہم نے فائر کیا. بہت ساری چیزیں آپ کو جو سرفس پہ نظر آ رہی ہیں, آپ کو لگ رہا ہوگا غلط ہو گیا, پنجاب اسمبلی چھوڑ دی, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا اگر ہم نہ چھوڑتے پھر کیا ہونا تھا, وہ ہمیں پتا تھا. وہ ابھی میں آپ سے نہ بات کروں تو بہتر ہے. تو اس لیے یہ فیصلے ایسے نہیں ہوتے کہ اچانک صبح اٹھتے ہیں تو ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ہم نے پنجاب اسمبلی توڑ دینی. اس پہ بڑے دن بات چیت ہوتی ہے, ہر طرح کا پوائنٹ آف ویو لیا جاتا ہے پارٹی کے اندر. خان صاحب سب کی بات سنتے ہیں, سارے لوگ اپنا اوپینین دیتے ہیں. اسپیشلی اسمبلیاں توڑنے والے میں تو بہت سارے لوگ یہ بھی اوپینین دے رہے تھے نہیں توڑنی چاہیے, بہت سارے دے رہے تھے کہ توڑنی چاہیے. بہت لمبی ڈسکشن کے بعد پھر لیڈرشپ اس فیصلے پہ پہنچی کہ نہیں, ہمیں اسمبلی جو ہے وہ توڑنی ہے. اگر ہم اسمبلی نہ توڑتے تو میرا اگلا سوال ہے, تو یہ سارے اس وقت ننگے کیسے نہ ہوتے؟ یہ سپریم کورٹ کے سامنے سارے اس ٹائم سیاسی طور پر ننگے کیسے کھڑے نہ ہوتے؟ یہ معاملہ ایسے ہی چلتے رہنا تھا جولائی اگست تک اس حکومت نے اپنا وقت پورا کرنا تھا. تو آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ ہمیں کوئی نقصان ہوا تو ہمیں وہ نقصان جولائی اگست میں ہو جانا تھا, کیونکہ جولائی اگست میں انہوں نے کہنا تھا ہم اب الیکشن نہیں کرواتے, اب سال کے بعد کروائیں گے. تو آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ لگدی نالوں ٹوٹتی چنگی بے قدرے دی یاری, بھلا ہویا لڑ لاگیوں چھٹیا عمر نہ بیتی ساری. سو کچھ چیزیں وقت سے پہلے پتہ لگنے کے لیے آپ کو وہ اسٹریٹجی, لیکن آئی انڈرسٹینڈ یور کوشچن, آئی انڈرسٹینڈ یور کنسرن, اینڈ آئی ڈو انڈرسٹینڈ دیٹ دیر آر لاٹ آف پیپل دوز تھنک کہ ہمیں شاید دوسری اسٹریٹجی لینی چاہیے تھی. لیکن آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ویل تھاٹ آؤٹ ہوتی ہیں یہ چیزیں. یہ ٹیلی ویژن کے وہ جو ویلاگز ہوتے ہیں اور پروگرام ہوتے ہیں ان کی ساری باتیں نہ سنا کریں آپ لوگ. یہ ایسے نہیں ہوتی کہ یہ بس ایسے ہی فیصلے لے لیے جاتے ہیں. یہ ویل تھاٹ, انہوں نے بھی تو اپنا, دوستوں نے, ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, انہوں نے بھی تو کوئی منجن بیچنا ہے نا. مطلب اگر وہ نہیں بیچیں گے تو پھر آپ ان کا پروگرام کیوں سنیں گے؟ تو اس لیے ان کی بات اپنی رہی, لیکن ان فیصلوں کے اوپر بہت گفت و شنید ہوتی ہے, اور ہر فیصلے کے نتیجے وہ نہیں نکلتے جو نکلنے چاہیے. تو اس لیے کئی دفعہ مایوسی ہوتی ہے, کئی دفعہ خوشی ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں زندگی کے ساتھ ہیں. آپ میرا خیال, اچھا جی ان کا لے لیں جی کمبائن سوال. خان صاحب نے سیفر لہرایا وہاں پہ اور اس کے بعد حکومت چلے گئی. کیا آپ سوچتے ہیں کہ امریکہ کے علاوہ ہمارے, کیونکہ خان صاحب ایک غریب ملک کے لیڈر ایک دم سے انٹرنیشنل امت مسلمان کے لیڈر بنتے ہیں, اور ہماری امت مسلمہ کے لائک سعودی عرب اور یو اے
जो कहते हैं हमसे पैसे मांगने वाला कैसे उम्मत मुसलमान का लीडर बन गया, तो क्या वो तो नहीं इसके पीछे भी साथ में आ गए? एक और ये भी नहीं कि खान साहब को गिराने में उनका भी कोई हाथ तो नहीं है? शेर पंजाब 600 AM इरफान सिद्दीकी है। एक चीज़ जी मैं महसूस की है गवर्नमेंट के बहुत सारे काम अच्छे हुए हैं, लेकिन जो मिनिस्टर हैं वो जी आपोजिशन की जमाता सी उन्होंने ज़्यादा फोकस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती सी ना उन्होंने उत्ते ज़्यादा होता सी, जो अच्छे काम से उन्होंने प्रोजेक्ट नहीं किया गया। वेरी गुड अच्छा जी, दोनों सवालों का जवाब दे दूँ। एक तो मैं अभी अमेरिका में भी लोगों से मिल रहा था, तो वो भी मुझे कमेंट्स मिल रहे थे, मैं कांग्रेशनल लोगों से मिल रहा था या दूसरों से, कि गिल साहब साइफर वाली गल फिर झूठ हो गई, हो नहीं रह गई। सो मैं आपको बड़ा वाजे कर दूं कि जो मेरा स्टांस था, और ऑफ कोर्स मेरा स्टांस वही था जो मेरे लीडर का स्टांस था साइफर पे, वो जो पहले था वो आज भी वही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। अब आपका जो दूसरा सवाल इनका है कि अपनी अच्छी चीज़ें बयान करनी चाहिए थी, हमने वो नहीं की। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे ख्याल में तो बहुत हुई, हम कोशिश भी करते थे, लेकिन अच्छी चीज़ को हमारा जो वहाँ सिचुएशन बन गई है ना, पाकिस्तान के अंदर जो कल्चर बन गया है, मीडिया का कल्चर बन गया है, सनसनी का कल्चर बन गया है, आवाम जो बात सोचना चाहती है, आवाम जो बात करना चाहती है, वो नेगेटिविटी ज़्यादा है। मतलब इसमें भी अगर मैं कोई नेगेटिव स्टेटमेंट दे दूंगा ना इस सारी बात में, तो आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, आपने क्योंकि सारी तकरीर सुनी है, तो आप मेरी एवेलुएशन मेरी पूरी तकरीर पे करेंगे। आप एक अपना जहन बना के जाएंगे कि इस बंदे को सुनने का जो आए थे वो बेहतर हुआ या गलत हुआ, टाइम ज़ाया किया या नहीं किया। लेकिन जो मीडिया में इसकी खबर निकलेगी, अगर एक नेगेटिव चीज़ कोई निकल आए इसमें से, तो बस वही चलेगी अगले कई दिन। तो मैं ये बात अग्री नहीं करता कि हमारे मिनिस्टर्स ने नहीं किया, बहुत कोशिश की, बड़ी मेहनत की थी। मैं आपको ये पूरे वसूख से बताता हूँ कि 18 घंटे काम करते थे हम, बहुत मेहनत की थी आपको अच्छी बातें बताने, आप सुनने को तैयार नहीं थे। तब होर चुपो ए तुहाडे नाल भी होना चाहिए सी, साडे नाल तो जो होया होया, पर तुहाडे नाल भी होना चाहिए सी। तो आप कोई अच्छी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे तब। आप सिर्फ वो बुरी बात आप उधर ही जिधर वो लेके जाते थे ना, वो तो क्योंकि पुराने फ्रॉडिये हैं सारे, उनको तो पता है कि मामले को किस तरीके से डाइल्यूट करना है, तो वो डाइल्यूट करते थे नेगेटिविटी के अंदर, और हमें बिजी रखते थे उसी के जवाब देने के। और जब हम मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि मेरी जिम्मेदारी लगाई हुई थी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मैं वीक में एक दफ़ा रूडा के ऊपर कॉन्फ्रेंस करता था। रिवर रावी के साथ एक नया शहर बनाया था, उसके ऊपर मैं थर्सडे वाले दिन, मुझे अभी भी याद है, हर जुमेरात को मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। वो अल्लाह के करम से कभी मीडिया में रिपोर्ट नहीं होती थी, और बाकी मेरी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मेन हेडलाइंस में चलती थी। तो थोड़ा सा आपने पहले ये भी समझना है कि आप चाहते क्या हैं। हमारी सोसाइटी तो वही है ना कि बेटी बुरा भी करे तो अच्छी है, बहू अच्छा भी करे तो बुरी है। तो तनाज़र है हमारा, ये देखें साथ ही मेरी बहन सासों का गम जो है वो साथ ही आ गया। तो कहने की बात मेरी आपसे ये है कि हमारी ओरिएंटेशन एज अ कौम 75 साल हमें लूटा गया, धोखा दिया गया, हमें कंफ्यूज रखा गया, हमें नॉन इश्यूज में उलझाया गया। तो अब हमारी आदत बन गई हुई है नेगेटिविटी की, तो हम नेगेटिविटी ही देखते हैं। मतलब आपको बिल्कुल याद नहीं होगा, मैं अभी याद करवाता हूँ कि फैसल सुल्तान साहब ने कितनी बेहतरीन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की सारे कोविड के अंदर। आपको असद उमर साहब ने कितनी बेहतरीन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। आपको बिल्कुल याद नहीं होगा कि हमारे जो शौकत तरीन साहब थे, उन्होंने कितनी बेहतरीन तरीके से आपको चीज़ें बताई। हमाद अजहर साहब ने अपना कितनी बेहतरीन तरीके से बताया। हमारे उमर अयूब थे, वो अपनी मिनिस्ट्री की कितनी बेहतरीन तरीके से बताते थे। सिर्फ लातादाद सानिया निश्तर हैं, वो हर हफ्ते 2-2, 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, कोई नहीं दिखाता था। वजह क्या है? मुराद सईद ने बेहतरीन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, अपनी मिनिस्ट्री की वो परफॉर्मेंस है, लेकिन कुछ याद नहीं है आपको, नेगेटिविटी सारी याद है। ये आपका कसूर नहीं है। ये जो चोर हमारे ऊपर 70 साल से मुसल्लत हैं, वो हमें चाहते ही है कि हम ऐसे ही सोचें, ऐसे ही देखें। तो मैं आपको एक ही बात बता रहा हूँ कि अगली बार हम आए ना, तो आपने हमें ये कहना है कि अच्छी अच्छी बातें बताएं, वो आपने खुद ढूंढनी है, वो हम बता रहे होंगे, और आपने वक्त भी देना है। ये दोबारा इस आपने फंदे में नहीं फंसना जिसमें पिछली दफा आपने खुद भी फंसे और साथ हमें भी फंसाया।
बस कर दे हुण फैसला बात एक करके कि साढ़े कैंडिडेट ने 2018 के जो मुश्किल हालात से अपनी तकलीफ समस्या 45,000 को ज़्यादा वोट लगे कितना ले कैंडिडेट ने 25,48,000 वोट लगे लेकिन आज जो एक पैराशूट में नाम रिप्लेस करता गया कोई खास जी देखिए, महबूब मेरा भाई है, मुझे बहुत अजीज़ है और मेरी तमाम तर हमदर्दियाँ, मेरी तमाम तर बातें महबूब के साथ हैं क्योंकि वो मुझे भाइयों से बढ़ के है। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि जब आप एक लीडर के पीछे चलते हैं ना एक नज़रिए के, तो आपको फिर नुकसान भी उठाना पड़ता है, फ़ायदा भी उठाना पड़ता है और दोनों स्माइल के साथ उठाने पड़ते हैं, खुश दिली के साथ, दिल में कुछ रखे बगैर, इफ़ एंड बट किए बगैर। ये तो कोई बात ना हुई कि मेरे अपने घर को नुकसान पहुंचा तो मैं फिर सीधा हो जाऊं, किसी और को पहुंचा तो मैं नज़रिए की बात करूं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। महबूब पार्टी के साथ पहले भी खड़ा था, महबूब अभी भी खड़ा है और मैं महबूब को जानता हूं, वो बाद में भी खड़ा रहेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लिम। Gil Saab, thank you so much, sir. You came in such a short notice. Thanks everybody from Vancouver. Gil Saab, when I was talking to him that Gil Saab you need to visit to Vancouver, तो Gil Saab मैनू कहंदे कित्थे आउणा है, किन्ने घंटे दी फ्लाइट? मैं कहा जी 9 घंटे दी है। कहंदे यार यूरोप सद लिया मैनू। वो ऐसी किस्मत भी उन्होंने तकरीबन 30 आवर्स लाके वैंकूवर पहुंचन। But Gil Saab, I tell you that after you see the passion and love for PTI, I think you will come back again. Right? So we live very far in the world, right at the corner, but our heart is always with Pakistan. And these are PTI. We love Imran Khan. We love PTI. These are the people who are always standing with us whenever Imran Khan, Pakistan need anything. So thank you so much again, sir, and thank you very much, Vancouver. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ आज पीटीआई के बहुत ही अहम कारकुन रुकन जनरल सेक्रेटरी नैयर सुहेल साहब खड़े हैं। नैयर सुहेल साहब, आज बहुत आपने एक खूबसूरत माहौल पैदा किया हुआ है, आज यहाँ पे क्या हो रहा है? नवीद भाई बहुत शुक्रिया। आज हम एक्चुअली शहबाज गिल साहब आए थे यूएस, तो हमने उन्हें रिक्वेस्ट की कि वैंकूवर की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। और हम लोग जब उनको अरेस्ट किया गया तो वैंकूवर के लोग बहुत परेशान थे क्योंकि वो एक फ़र्स्ट अबडक्शन थी और हमारे लिए वो असीर जमहूरियत थे। उन लोगों की उसकी बहुत स्ट्रगल थी। वो एक अमेरिका छोड़ के पाकिस्तान गए थे इमरान खान की सपोर्ट करने के लिए और सबसे करीब शख्स इमरान खान के थे, इमरान खान के वो पर्सनल स्टाफ ऑफिसर थे। तो जब उनको अरेस्ट किया गया तो ओवरसीज़ कम्युनिटी जो थी ना वो बहुत डिस्टर्ब थी और हमने बड़ी उसके लिए ट्रेंड्स लाए, हमने कोशिश की और कोर्ट से उनको रिलीफ दी। वो आए तो हमने सोचा कि उनको यहाँ पर बुलाया जाए और उनकी ज़ुबान से सुना जाए कि उनके साथ क्या बीती और अब वो आइंदा क्या देख रहे हैं। वो आज कल बाहर हैं और बाहर दूसरे काफ़ी यूएस में और कनाडा में दौरा कर रहे हैं, तो वो आप क्या समझते हैं कि वो यहाँ की जो कम्युनिटी है उसको क्या मैसेजिंग जाएगी, वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? कम्युनिटी को वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप लोग हैं, अपनी मोटिवेशन बरकरार रखें। वक्ती तौर पर हम कुछ हो सकता है फ़ाइट्स जो हैं वो लूज़ करते हैं, वो महसूस हो रहा हो, लेकिन हमारा गोल जो है ना वो आखिरी मंजिल है, वो है एक फ्री एंड प्रॉस्परिंग पाकिस्तान और वो मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। इमरान खान को हम फॉलो करते हैं और इमरान खान ने हमें यही उम्मीद दिलाई है कि इंशाअल्लाह जब तक मुकम्मल फ़तह नहीं होगी हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। और उनके ये दौरा जो भी है वो भी उसी की कड़ी है कि यहाँ के लोगों को मोटिवेशन दें कि हम लोग कोशिश करें कि सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा रहें और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश हो कि पंजाब में और केपीके में इलेक्शन हो ताकि एक नई जमहूरियत की तरफ हमवार हो। यहाँ पे जो आपकी मेंबरशिप है उसको इंक्रीज़ भी कर रहे हैं, आपने क्या समझते हैं ओवर द इयर्स आपकी क्या फीलिंग्स हैं यहाँ की पीटीआई की मेंबरशिप के मुतालिक? मैं नवीद भाई गुज़श्ता काफ़ी सालों से पीटीआई के साथ मुंसलिक हूँ। 3 साल से मैं जो इनकी इलेक्टेड जो पॉलिटिक्स हैं उसमें शामिल हुआ हूँ और गुज़श्ता 2 साल पहले मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ और इस साल फिर मैं लास्ट मंथ हमारे इलेक्शंस हुए हैं जनरल सेक्रेटरी बना हूँ। नवीद भाई, बात यह है कि लोग इमरान खान के साथ हैं, लेकिन पहले ये होता था कि लोगों को पास जाना पड़ता था कि आप हमारे मेंबर्स बने,
اور آپ سپورٹ کریں ہمیں, کیونکہ جب ممبر بنتے ہیں یو پے $60 اور اس سے ایک تو پارٹی کو فنڈ ملتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ پھر الیکٹ کرتے ہیں اپنی باڈی. اس بار ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر جا کے ہماری کال کو لبیک کہا, وہ خود بخود آن لائن گئے, اور بہت سارے ممبر ایسے تھے جن کو میں جانتا ہی نہیں ہوں, اور آج جب وہ آئے ہیں تو مجھ سے پہلی دفعہ ملے ہیں کہ ہم ممبر بن گئے ہیں پی ٹی آئی کے, اور دیٹ واز اے ویری پازیٹیو رسپانس کہ لوگ جو ہیں عمران خان کو دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. وہ ایک پولیٹکس کو اور جمہوریت کو آگے لے کے جا رہے تھے. ہمارے تمام کے تمام اکنامک انڈیکیٹر نوید بھائی بہت اچھے جا رہے تھے, اور آل آف سڈن کیونکہ ان کو محسوس ہوا کہ شاید ہمارا جو ہے اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے, تو وہ ایک رجیم چینج کر دیا گیا. تو انشاءاللہ تعالی حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ کچھ اور ہوگا. ہم لوگ پاکستانیوں کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم ان کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اور عمران خان کے ساتھ ملیں اور موٹیویٹڈ رہیں, اور جب بھی کوئی احتجاج کی کال آتی ہے ہمارے ساتھ نکلیں. اچھا, ایک بڑی تعداد یہاں پہ پہنچ چکی ہے, آپ کے ممبرز ہیں, آبویسلی آپ نے کوشش یہ کی ہے کہ ممبرز کو بلایا جائے, اور جب یہ ہمارا پروگرام جا رہا ہوگا تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ممبرز ہیں بھی اور کافی سارے یہاں پہ پہنچ نہیں سکے. یہ اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں, بہت جلدی میں ہوتے ہیں, اور بہت سارے لوگوں تک میسج بھی نہیں پہنچتا. ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ موٹیویٹڈ رہیں؟ ہمارے اوور دا ایئرز تقریباً کوئی ہمارے اس وقت 300 ممبرز ہیں برٹش کولمبیا سے, اور تمام لوگوں کو ہم ریچ نہیں کر سکے. تو یہ ہال بھی چونکہ چھوٹا تھا, شادیوں کا سیزن چل رہا ہے, ہمیں بڑا ہال نہیں مل سکا, تو ہم تقریباً کو 150-200 لوگوں کو اکاموڈیٹ کر سکے ہیں. جو لوگ ممبرز تھے وہ نہیں آ سکے, ان کو ریچ نہیں کر سکے, انشاءاللہ مئی میں ہم ایک بڑا پروگرام کر رہے ہیں. سیکٹری OIC جو ہیں عبداللہ ریار وہ آ رہے ہیں, ہم بڑے ہال میں فنکشن کریں گے. لیکن یہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی وینکوور میں رہنے والے, BC میں رہنے والے جو ممبرز نہیں ہیں کہ وہ ممبر بنیں, اور insaf.pk کے اوپر جا کر وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں, ممبرز بنیں. $60 آپ پے کرتے ہیں, اس سے پارٹی کے ڈے ٹو ڈے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ پورا کرنے میں مدد ملتی ہے. اور دوسرا, آپ الیکٹڈ پولیٹکس میں شریک ہوتے ہیں. پہلے آپ BC کے چیپٹر کے لیے آپ اپنے نمائندے سلیکٹ کرتے ہیں, اور پھر آپ وہی جو نمائندے ہیں سارے لوگ ووٹ ڈالتے ہیں کینیڈا کی پالیٹیشنز کے لیے, تو کینیڈا کی باڈی سلیکٹ ہوتی ہے. ہم یہاں پر بیٹھ کے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, لیکن اگر جب PTI برسر اقتدار تھی تو سیکریٹریٹ میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے OIC نے ایک سیپریٹ بینچ قائم کیا تھا کہ اگر آپ کو کسی قسم کے کسی منسٹری میں کوئی کام ہے, آپ کی جو فائل ہے وہ رکی ہوئی ہے, تو ہم ان کو سپورٹ کرتے تھے, ان کو اسسٹ کرتے تھے, اور یہ کوشش ہم کرتے تھے. جی بہت شکریہ جی, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ دیکھتے ہیں کہ لیڈرز کیا کہتے ہیں اس کے متعلق. آپ کو بہت سارے کام ہیں, بہت سارے لوگ دیکھ بھی رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ.